بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید، گڈ مارننگ ٹو یو آل۔ میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہے سائم خان۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال چال ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ موسم بڑے تیور اپنے تیزی سے بدل رہا ہے۔ جیسے ہی 1 جون آیا، بچوں کی چھٹیاں ختم ہوئی، موسم نے بتایا کہ اصل سردی تو ہم ہیں، اب ہم آ گئے ہیں۔ اب بچے کیا کریں؟ اس ٹٹرتے موسم میں اب وہ اسکول جا رہے ہیں۔ مجھے ہنسنا نہیں چاہیے، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہو گیا۔ یہ ہر سال جو ہم چھوٹے سے تب سے یہی ہو رہا ہے، اور ہر سال یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جو ونٹر ویکیشنز ہیں وہ ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر باقاعدہ سردی شروع ہوتی ہے۔ مطلب اتنی پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں، اتنی ایوالو ہو گئے ہیں، بہت ساری اسٹڈیز آ گئی ہیں، یہ مسئلہ جوں کا توں ہی ہے۔ کیوں نہیں اس کے اوپر توجہ دی جا رہی؟ ویسے ہم بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے اس حوالے سے، بٹ کراچی کے اندر موسم نے جو ہے وہ انگڑائی لے لی ہے، اور کراچی میں تو ایک دم سے ٹھنڈ کی ایک لہر آئی۔ یس، اینڈ کوائٹ آسم کہ اب ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اب صبح سویرے بھی ٹھنڈ ہوتی ہے، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ دوپہر میں گرمی ہو جاتی تھی، شام کو پھر ٹھنڈ ہوتی تھی، لیکن نہیں جناب، کیونکہ ملک کے بالائی علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں برف باری ہو رہی ہے، پنجاب میں بہت اچھا موسم ہے، تو کراچی میں بھی اب وہ کوئٹہ شیخ بستہ ہواؤں کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ آن پہنچی ہیں۔ تو بالائی علاقوں سے ذرا آغاز کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ جناب صورتحال یہ ہے کہ برف سے ڈھکے خوبصورت پہاڑ منظر پیش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا ساتھ ساتھ یہ جو منظر ہے یہ آپ دیکھیں، مطلب کیا خوبصورت یہ منظر ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، سردی کا بھرپور احساس صرف دیکھ کر ہی ہمیں ہو رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جو لوگ یہاں پر جن کی روزمرہ ہے گزر بسر ہے، جو یہاں کے رہائشی ہیں، وہ تو ظاہر تھوڑے عادی بھی ہوں گے موسم کے، لیکن بڑا ہی دلکش منظر ہے۔ ساتھ ہی جی ہم مانسیرا کے بھی کچھ مناظر آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ مانسیرا میں برف باری نے شوگرا، ناران، کاغان، جو کہ آلریڈی بہت خوبصورت علاقے ہیں، ہر سیزن میں ان کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے، یہاں پر بھی برف ہی برف ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی بھی چھٹیاں ختم نہیں ہوئی ہیں ان بچوں کی۔ یہ وہ بچے ہیں جو لانگ ویکینڈ کے بعد جائیں گے نا اب جناب، تھرسڈے کو پنجاب میں 12 جن تک۔ کیا بات ہے۔ اب ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر آسمان سے گری برف نے سب کچھ سفید کر دیا۔ گلیات میں 10 انچ تک برف باری ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ چھانگلہ گلی میں 1 فٹ برف پڑ چکی ہے۔ ملکہ کوثر مری کی ہم بات کریں تو موسم سرما کی پہلی برف باری سے مناظر دل فریب ہو گئے۔ ملک بھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاح بڑی تعداد میں دلکش نظارے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، بالائی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اپر دیر اور پاڑا چنار میں بھی ہر سو سفیدی چھائی ہوئی ہے۔ یہ مناظر دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے مناظر سکتے کوئی نیٹ فلکس سیریز چل رہی ہے اور اس کا کوئی سین ہے، بٹ نہیں، یہ پاکستان کے بالائی علاقے ہیں، خوبصورت دلکش مناظر ہیں ہمارے ناردرن ایریاز کے، سفیدی چھائی ہوئی ہے ہر سو، موسم شدید سرد ہے۔ اچھا، ایسے میں جو ٹریول کر رہے ہیں لوگ، جو سیاحتی پرپز کے لیے ٹریول کر رہے ہیں، ان کو بڑے پریکاشنری میئرز اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اپنے ٹائرز کے لیے چینز رکھیں، سالٹ بیگز رکھیں، اس کے بعد پھر فاگ لائٹس کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ پنجاب والی سائڈ سے نکلتے ہیں، نارتھ جاتے ہیں، تو پنجاب میں تو شدید دھند ہے، زیرو ویزیبلٹی ہے۔ بالکل، اور آپ کے پاس سارے ایمرجنسی نمبرز بھی ہونے چاہیے، اور ان ٹچ رہیں آپ، کہتے ہیں نا جو بھی متعلقہ ادارے ان سے جو انہوں نے روٹ کا تعین کیا ہوا ہے انہی پر ٹریول کریں، جو انہوں نے کہتے ہیں نا رولز بنائے ہوئے اسی کو فالو کریں۔ اچھا جی، ذرا آپ کو پھر ہم وادی کالام کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں، اور کہ وہاں پر بھی حالیہ برف باری کے بعد موسم جو ہے کافی زیادہ سرد ہو گیا ہے، اور وادی حسین منظر پیش کر رہی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے اب جن کی چھٹیاں ہیں، ظاہر ہے جو پنجاب سے خاص طور پہ مختلف حصوں سے سیاح بڑی تعداد میں آ گئے ہیں، اور لوکلز بھی ہیں، فارنرز بھی ہیں، تو یہاں تو بھائی زبردستی منظر ہے۔ ذرا شہزاد عالم کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ وادی کالام میں سیاح برف میں کھیل کود، فوٹوگرافی اور قدرتی حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کلام میں ہے اور یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، اور یہاں پہ لائیو سنو فال ہو رہی ہے اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی ادھر لائیو سنو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں، اور بہت مزہ آتا ہے، ادھر بہت ساری چیزیں کرنے کو ملتی ہے۔ بالائی سوات میں سنوفال کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث پورا علاقہ برف کی سفید چادر میں ڈھک گیا ہے۔ وادی سوات پاکستان کا اہم ونٹر ٹوریزم مرکز ہے، جہاں سیاح مختلف تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں پہ اتنی اچھی برف باری ہو رہی ہے، سنو ہر جگہ ہے، اتنے مزے سے ہم کھیل رہے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق سیاحوں کی سہولت کے لیے سیکورٹی اور دیگر انتظامات کو مزید بہتر بنایا گیا ہے، تاکہ سیاح بلا خوف و خطر اپنی تفریح جاری رکھ سکے۔ سنو فال کے باعث کالام ایک بار پھر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، جو وادی سوات میں سردیوں کے سیاحت کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم،
एयर वाई न्यूज का लाम स्वाद। अच्छा, कभी अगर किसी ने जो स्नो फॉल है वो होते हुए एक्सपीरियंस की हो ना, तो वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। खास तौर पर अगर पाकिस्तान में अगर आपने एक्सपीरियंस किए ना, बड़े सॉफ्ट मुलायम रुई जैसे गाले होते हैं बर्फ के, वो आपको ऊपर आके पड़ते हैं, उसके बाद फिर वो जब हार्डन हो जाती है बर्फ तब वो खतरनाक हो जाती है। अच्छा, और मैंने ये भी सुना है कि जिस टाइम स्नोफॉल होती है उस टाइम इतनी सर्दी नहीं होती, उसके बाद सर्दी महसूस होना शुरू होती है। अच्छा जनाब, ये मुल्क का मौसम तो ठंडा है, ये मुल्क का मौसम जो कि इंतहाई ठंडा है और लोग इस ठंडे मौसम को जी अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सियासत है ना उसका माहौल हमेशा गर्म रहता है, सर्द गर्म होता रहता है। सर्द भी बहुत ही ऐसा होता है जिसे आप कह लें ना कि हीट वेव आ गई 26 डिग्री पे यूके में, इस तरह का सर्द होता है। जहन्नम। हाँ, अच्छा जी, तो यहाँ पर आपको बताएं बहुत दिनों से मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, लेकिन ये मुज़ाकरात का जैसे कि साइम कहते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, उस पर मैं कहती हूँ भाई ऊंट तो हमें नजर आए मुज़ाकरात का, लेकिन वजीर आजम के मुशीर है सेनेटर राना सनाउल्लाह, वो ये कहते हैं कि मुल्क के 5 बड़ों के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए। अब उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए, ये सूरत हाल सियासी तौर पर बेहतर समत में बढ़ सकती है। अब राना सनाउल्लाह ने बता दिया कि जी 5 बड़ों में कौन कौन शामिल है। उन्होंने कहा जी 2 तो उनके कायदीन बता दिए, एक वजीर आजम शहबाज शरीफ, दूसरे मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब, और तीसरे हैं सदर आसिफ अली जरदारी, और चौथे बानी पीटीआई हैं। इनके दरमियान राब्ता नहीं होगा तो उस वक्त तक दूसरे फरीकैन पर या एक दूसरे पर यकीन भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने मजीद ये भी कहा कि बानी के वाज़ेह मौक़िफ़ के बगैर पीटीआई में कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकता। महमूद खान अचकज़ई के पास इख्तियारात नहीं हैं और बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहते। फिर इस तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते हैं कि पीटीआई पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी पीटीआई ने मुज़ाकरात को सबताश किया। बानी पीटीआई अपनी सजा भुगतेंगे, एनआरओ नहीं मिलेगा। और ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत की पीटीआई से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई। नॉट टू फॉरगेट, आज कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का इंतखाब भी किया जाएगा और महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम सामने आ रहा है। नाम तो उनका काफी अरसे से सामने आया है, लेकिन ये होता है कि नहीं होता है। चलें जी, अब देखते हैं इस पर मजीद भी क्या बात होती है आगे। लेकिन सारी सूरत हाल पर, क्योंकि जब राना सनाउल्लाह साहब 5 बड़ों की बात कर रहे हैं और एक उनमें उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी का नाम भी लिया है, तो बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब। थैंक यू सो मच शर्जील साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, राना सनाउल्लाह 5 बड़ों का हवाला दे रहे हैं जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, सदर आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई। कहते हैं इनके दरमियान जो एतमाद की बहाली के लिए राब्ता होना जरूरी है, तो ही सही समत में सियासत बढ़ सकती है। इस पर कुछ रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब की राय तो उनकी ज़ाती राय है, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है। पीपुल्स पार्टी शुरू से ये कहती है कि भाई नेशनल कंसेंसस हो, और नेशनल कंसेंसस के बाद तमाम लोग जो है उनके बीच में कोई भी अगर इस तरह की चीजें हैं तो वो बातचीत के जरिए हल हो। दुनिया में जितने भी तनाजात होते हैं, कोई भी इशूज होते हैं, वो बातचीत के जरिए ही हल होते हैं। और ज़ाहिर है बातचीत के हल के लिए भी तरीक़ेकार होता है। तरीक़ेकार ये कि कानून की भी जो रास्ता है वो भी इख्तियार हो। और मैं समझता हूँ कि जी ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर सब लोग एक मेज पे बैठकर अपने ग्रीवेंस से दूर करें और पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। शर्जील साहब, फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक, तो कोई राब्ता नहीं किया गया पीपल्स पार्टी से अभी तक? देखिए जी, वफाकी हुकूमत इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है और फैसले वफाकी हुकूमत ने करने हैं, और बेहतर है कि अगर सबसे रवाबित हों और सबसे रवाबित के बाद जो है वो बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल ढूंढा जाए, जो कि मुल्क के लिए भी मफाद में भी बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मफाद में सबसे बेहतर चीज यही है कि हम सारे मसलों को हल करें। तो शर्जील साहब थोड़ा सा ये भी बता दें, क्योंकि आप ही की पार्टी के गवर्नर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वो तो ये कह रहे हैं जी कि बानी पीटीआई पर एतमाद नहीं किया जा सकता, और माजी में भी वो हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात को सबूताश किया। अगर मुज़ाकरात में 5 बड़ों की बात हो रही है, तो फिर अगर ये सूरत हाल है या एतमाद का ये फुकदान है, तो फिर आगे कैसे मुज़ाकरात को लेकर बढ़ेगी पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुज़ाकरात से बातचीत हो? देखिए जी, 2 चीजें हैं कि मुज़ाकरात आप तब करते हैं जब कोई इंसान रियलाइज करे। पीटीआई ने गलतियां नहीं, ब्लंडर्स की हैं।
پی ٹی آئی نے 9 مئی جیسا اندوناک واقعہ کیا. پی ٹی آئی نے پوری دنیا میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ہزارہ سائی کی. پھر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے آئی ایم ایف کو انہوں نے اپنے خط لکھے, مطلب جو ہر قسم کا انہوں نے جھوٹے بیانی اور ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں جتنی بڑی غلطیاں پی ٹی آئی سے ہوئی, اگر صبح کا بھولا رات کو لوٹ آئے گھر پہ تو اس کو بھولا نہیں کہتے. پی ٹی آئی اگر اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے اگر مذاکرات کی بات کرے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے ایک تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے اور اسی تحریک کی تیاریوں کے سلسلے میں وہ لاہور بھی گئے. اس کے بعد اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اعلان کیا ہے کہ 9 جنوری کو کراچی آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے سندھ حکومت کا کیا موقف ہے اور کیا تیاریاں کر رہی ہے سندھ حکومت؟ دیکھیں جی, ابھی ہم میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں کہ ان کا کوئی پلان ہے, اور اگر ان کا پلان ہے تو یہ دے آر موسٹ ویلکم. پاکستان سب کا ملک ہے, پاکستان سب کا ملک ہے, اور یہ کوئی بھی شخص کہیں پہ بھی فری موومنٹ کر سکتا ہے. اور وہ ایک چیف منسٹر ایک صوبے کے, تو ان کو آئیں گے تو ان کو ریسپیکٹ ملے گی, ان کو عزت ملے گی. جہاں پہ جانا چاہیں جائیں, جو کرنا چاہیں کریں. ہاں, اگر بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے پلان بتا دیں تو ان کو حکومت ان کو سیکورٹی پروٹوکول سب چیزیں دے گی. کوئی بھی ایسی ان کی ایکٹیویٹی جو کہ کسی کو ہارم نہیں کرتی, کسی کو تکلیف نہ پہنچا اور قانون ہاتھ میں نہیں لے گی, تو ان کو ہم موسٹ ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ذرا سوال ظاہر تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے, وہ یہ جی کہ بلاول صاحب نے بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. کہتے ہیں جی دیوار پہ لکھا ہے الیکشن جلد نہیں ہوں گے اور نئے الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات کرنا ہوں گی. الیکشن کا ایسا سسٹم ہو جس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہو. تو مجھے بھی بتائیے گا پہلے تو یہ کہ اصلاحات کیا ہونی چاہیے, دوسرا یہ کہ کوئی رابطے ہوئے ہیں نون لیگ سے اس بارے میں؟ جی, میری نالج میں بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ابھی الیکشن پہ وقت پہ ہی ہوں گے, اور اس سے پہلے اصلاحات کی بھی ضرورت ہے. بہتر ہے کہ اصلاحات کرتے جائے تاکہ انتخابات کے بعد کسی بھی فریق کو جو ہے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شجرینا میمن صاحب. اور شامل گفتگو کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں خاور سے سوال پوچھ لوں. خاور, تھینک یو سو مچ. یہ ذرا بتائیے گا رانا صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان کا ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے یا ذاتی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی 5 بڑے جب تک مل بیٹھیں گے تب نہیں مل بیٹھتے جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا, سیاست میں بہتری نہیں آئے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ سم ہاؤ مذاکرات کی ایک راہ ہموار ہو رہی ہے اور یہ اسی تناظر میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ دیکھیں جی, رانا ثناءاللہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جس دن ندائی صاحب, محترم نواز شریف صاحب اور بانی پی ٹی آئی عمران خان آپس میں بیٹھ جائیں گے, ملک کے سیاسی مسائل حل ہو جائیں گے. اس طرح کے وہ بیانات ماضی میں دیتے رہے ہیں, لیکن یہ جو بیان ہے خاص پس منظر ہے اس کا وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر سیاست کے اندر اس وقت جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, تحریک اتحاد یعنی پاکستان نے پرائم منسٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت کو قبول کیا. اس کے بعد انہوں نے ظاہر اپنی چاند ایک جو بھی ان کا جو پوائنٹس تھے وہ سامنے رکھے. اب حکومت کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا, ظاہر ہے رانا ثناءاللہ صاحب اگر ایسی بات کرتے ہیں, وہ سینئر لیڈر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, سینیٹر ہیں, سینئر ممبر آف دا کیبنٹ ہیں, تو اس کے خاص معنی ہیں. دیکھیں, اسلام آباد سے میں جو محسوس کر رہا ہوں پچھلے ہفتے 10 دن سے کہ یہ جو ضرورت ہے مذاکرات کی, اس کی کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر شدت آتی جا رہی ہے, اور ہر نوک اینڈ کارنر سے اب بات کی جا رہی ہے کہ بغیر مذاکرات کے ملک کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اور صدف اس کے بڑے واضح اشارے ہمارے پاس موجود ہیں کہ تمام تر ہم نے دیکھا کہ کوشش کے باوجود جو حکومت نے, جو موجودہ حکومت ہے پچھلے 2 سال سے جب موجود ہے, پاکستان میں معیشت اس انداز سے آگے نہیں بڑھ رہی جس کی ضرورت ہے. ظاہر ہے پاکستان کے اندر پاپولیشن جس انداز سے بڑھ رہی ہے اس کے لیے کم از کم بھی ہمیں جو شرح نمو جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6 سے 7% چاہیے. وہ بمشکل ہم 2 سے 3% تک پہنچتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں 1-1.5% کے اوپر. لہذا ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو کافی شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا حالیہ دنوں کے اندر SIFC کے جو کوآرڈینیٹر ہے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد صاحب, ان کا بیان کہ پاکستان کے اندر یہ جو اوور آل سسٹم ہے
इकोनॉमिक्स है जिस अंदाज से चलाई जा रही है, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वो तो एक अलग ज़ाहिर मुआशी कहते हैं जी, सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा, लेकिन पहले जो पहला मरहला है वो तो ये कि इन तमाम फरीकैन को राजी कर लेना मुज़ाकरात पे। लास्ट टाइम जितनी भी कोशिशें हुई, बानी पीटीआई ने कहा जी इनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, सियासतदानों के हवाले से उन्होंने कहा इनसे क्या मुज़ाकरात करने। फिर जो दूसरे फरीक हैं वो कहते हैं जी वो माफी मांगे। तो ये वाले मामलात जब तक नहीं तय होंगे तो ये 5 बड़े या जो भी सियासतदान भी इवन किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसका हल मेरे ख्याल में वो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। अगर हुकूमत इसको एक्सप्लोर करना चाहती है, बेशक एहतमाम हुज्जत के लिए गवर्नमेंट मस्ट कॉल दिस ब्लफ। तहरीके तहफ़्ज़ुज़ पाकिस्तान वालों ने ये कहा है हालिया दिनों में कि आप हमारे साथ बैठे, मिसाके सियासत के ऊपर बात करें, जो भी हमारे साथ आपकी बात होगी उन्होंने इन राइटिंग कहा कि जी हम जेल से महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये फरमाया कि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं साइन करवाऊंगा, मतलब बानी पीटीआई के हवाले से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से मौजूदा जो सेटअप है उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन ये तमाम हकीकतें मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो उसका वाहिद हल तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात ही हैं। सो वो कहते हैं कि पहला स्टेप कौन उठाएगा या ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो वो ये इख्तियार हुकूमत वक्त के पास होता है। इनिशिएटिव ज़ाहिर है हुकूमत वक्त को ही लेना पड़ेगा और हुकूमत वक्त यकीनी तौर पर वो शराइत बयान कर सकती है तहरीके तहफ़्ज़ुज़ पाकिस्तान के सामने, क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ हमें एक मॉडरेट वहां रवैया नजर आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हमें बात करनी है और प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने दावत एक्सेप्ट की है। तो मेरे ख्याल में 2026 के अंदर हमें ये अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और ये जो राना सनावला साहब का बयान है, इस तरह के और बयान भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक बात बता दें खावर भाई, वो आपकी बात ही ये सही है कि अब पहले हमें लग रहा था कि गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे, लेकिन फिर मशरूत मुज़ाकरात की हवा चलने लग गई। उसके बाद हम समझ रहे थे कि 2 ही फरीक हैं मुज़ाकरात के, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक नया एंगल दिया, 5 बड़े हैं, 5 को एक ही पेज पर आना होगा। ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई के पास कोई इख्तियारात नहीं है। तासुर ये आता है कि हुकूमत को कॉन्फिडेंस नहीं है महमूद खान अचकज़ई की लीडरशिप के ऊपर। तो फिर किसके ऊपर एतमाद है? कौन ये मुज़ाकरात लीड कर सकता है? कौन बानी पीटीआई के साथ बात करके उनको राजी कर सकता है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर हुकूमत को बानी पीटीआई के ऊपर एतमाद नहीं तो जाहिर है अपोजिशन के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? वही मैंने अर्ज किया कि ये कह देना कि अचकज़ई साहब के पास इख्तियारात नहीं है, ये काफी नहीं है। कम से कम जो अचकज़ई साहब और साथ में जो अलामा नासिर साहब बता रहे हैं वो गारंटी दे रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे बात करें, जिन पॉइंट्स के ऊपर एग्री होना है वो हम जाके साइन करवा के आपको ला के देंगे, हम इस बात की गारंटी लेते हैं। और देखिए, अगर बात जो होती है ना कि जी गैर मशरूत मुज़ाकरात तो होते ही नहीं है। दुनिया के किसी भी मामले का जब हल होना होता है तो दोनों अतराफ अपने अपने जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं वो लेके आते हैं कि जी हम ये चाहते हैं। वो फिर जब दोनों अतराफ बैठती हैं उसके ऊपर कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढी जाती है, उसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट किया जाता है, तो वो जो कॉमन ग्राउंड है उसके ऊपर फिर ज़ाहिर बात आगे बढ़ती है। सो 5 बड़े ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हकीकतें हैं सबके सामने हैं। PMLN है, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, रीजनल पार्टीज हैं और मुख्तलिफ हल्के हैं। तो पाकिस्तान अब दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से और 25 करोड़ की आवाम का मसला है, उनके रोजगार का मसला है, उनके मैशत का मामला है। तो मेरे ख्याल में ये जो छोटी छोटी अनाएं हैं, अनापरस्ती है किसी भी सतह के ऊपर अक्रॉस नजरियाती इख्तिलाफ के, उसको पस्से पुछ डाल के करना चाहिए और एक पेज पर आ जाना चाहिए और डायलॉग होना चाहिए। बहुत शुक्रिया खावर घुमन साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त मिला। और देखिए, बात तो फिर यही है कि डायलॉग होगा तो ही मफाहमत की तरफ बात बढ़ेगी, और जब ये मफाहमत की तरफ बात बढ़ेगी जो भी फॉलो अप होगा विल लेट यू गाइस नो। चलें जी, देखते हैं जिसका क्या होता है। अच्छा जी, साल के आगाज में अक्सर और बेशतर ये होता है कि आप थोड़ा सा ना अब माजी को देखते हैं,
ڈیٹا دیکھتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں. کچھ ایسے سروے ہوتے ہیں جو یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ جی نئے سال سے پرٹیکولر سیکٹر سے لوگوں کو امیدیں کیا ہیں, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. تو یہاں پر اب بات کرتے ہیں جی گلوبل اکنامک گیلپ سروے کے حوالے سے, جس کے تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ پاکستان 2026 کے آغاز پر ہی اقتصادی طور پر اور امن کے حوالے سے بھارت اور عالمی اوسط دونوں سے آگے رہا. اور عالمی سروے میں جی 60 ملکوں میں یہ سروے کیا گیا. اس کے مطابق پاکستان میں 51% لوگ نئے سال کے بارے میں کافی پر امید ہیں. آبویسلی 2025 میں پاکستان نے جتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں اس کے بعد ہمارا پر امید ہونا تو بنتا ہے, اور 51% لوگ بڑے پر امید ہیں, بڑے پازیٹیو ہیں. اچھا, بھارت میں یہ شرح 39% ہے. اقتصادی حوالے سے 53% پاکستانی سال 2026 کو خوشحالی کا سال سمجھتے ہیں, اور امن کے حوالے سے بھی پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہے, مستحکم ہے. 52% پاکستانیوں کو امید ہے کہ دنیا میں امن بڑھے گا, لیکن بھارت میں یہ شرح صرف 26% ہے. تو 26% بھارتیوں کو لگتا ہے کہ سال 2026 میں امن رہے گا. یہ سطح پاکستان میں 1994 کے بعد ریکارڈ کی گئی امیدوں میں سے ایک بلند ترین سطح پر ہے. تو چلیں تو ذرا ہم اسی حوالے سے پھر بات کر لیتے ہیں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلال گیلانی صاحب. تھینک یو سو مچ بلال گیلانی صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائے گئے جو سروے ہیں اکثر ظاہر ان میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں بڑا میٹر کرتے ہیں, کیونکہ پھر وہی لوگوں کو ان کی اوپینین شیپ کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں. کتنے پاکستانیوں کی رائے کو اس میں شامل کیا گیا اور کون سے سوالات پوچھے گئے؟ بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پر مدعو کیا. یہ ایک یونیک سا سروے ہے جو 1977 سے دنیا بھر میں کیا گیا ہے اور ہر سال کیا جاتا ہے, اور مقصد یہی ہوتا ہے جو آپ ایکسپلین کر رہی تھی کہ آنے والے سال کے حوالے سے لوگوں کی کیا خواہشات ہیں, کیا ان کی امیدیں ہیں. اور پاکستان میں یہ سروے 1994 سے ہر سال کیا گیا ہے, اور اس میں مختلف سوالات کیے جاتے ہیں, مگر جو نئے سال کے حوالے سے 3 سوال اکثر و بیشتر پوچھے گئے ہیں. ایک سوال جو ہمیشہ پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے سال کے حوالے سے آپ پر امید ہیں, مایوس ہیں, یا آپ کے خیال سے آنے والا سال پچھلے سال جیسا ہی ہوگا. تو ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال اسی کی ایک موڈیفیکیشن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال سے آنے والا سال اکانومی کے لیے کیسا ہوگا, پہلے جیسا ہی ہوگا, بہتر ہوگا یا خراب ہوگا. اور تیسرا سوال جو ہم گاہے بگاہے پوچھتے رہتے ہیں وہ پیس کے حوالے سے ہے کہ آنے والا سال دنیا کی پیس کے حوالے سے کیسا ہوگا. پاکستان میں یہ سروے 1000 افراد جن کو اسٹیٹسٹکلی چوز کیا گیا سیمپل سروے کے طور پر, ان سے رائے مرتب کی گئی, اور یہ 1000 کا سیمپل 4 صوبوں پر مبنی تھا. اس میں مرد اور خواتین تھے, اربن اور رورل علاقے تھے, اور اس میں مرد, اس میں بچے, بوڑھے, تمام عمر کے افراد کو بھی اسی تناسب سے لیا گیا جس طرح سے سینسس میں پاکستان میں آبادی کے اندر موجود ہیں یہ افراد. بلال صاحب یہ بتائے گا کہ اب اس سروے کے مطابق 53% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مالی خوشحالی سے کے حوالے سے وہ پر امید ہیں, دے آر ویری پازیٹیو کہ اکنامک ایک بیلنس آئے گا, ایک معاشی طور پر وہ پر امید ہیں. کن بنیادوں پر کیا جسٹیفیکیشنز دی ان لوگوں نے, 53% لوگوں نے, کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ 2026 میں مالی دباؤ کم ہوگا ان پہ؟ اگر آپ پاکستان کی اکنامک پرفارمنس دیکھیں ان دی ایئر 2025 اور اس سے پچھلے سالوں کا اگر آپ کمپیریزن کریں, تو ایک چیز جو بہت ابھر کے نظر آتی ہے, جو پھر لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں سرویز میں, وہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کا کم ہو جانا ہے. اور یہ ایک انڈسپیوٹیڈ ایک فیکچوئل ہسٹری ہے کہ 2023 میں پاکستان میں جو انفلیشن دیکھی گئی, مہنگائی کی سطح دیکھی گئی, وہ پاکستان کی بلند ترین سطح تھی. پچھلے 70 سالوں میں اس سے زیادہ مہنگائی نہیں دیکھی گئی تھی. 2024 میں وہ سطح نیچے آئی, اور پھر اس کے بعد 2025 میں پچھلے 15 سالوں کی جو اگر انفلیشن ریٹ دیکھیں تو اس میں لوئسٹ ہے. تو جب مہنگائی کم ہوتی ہے تو لوگوں کی جیب میں ایک قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے. ایسی ان کی خواہشات جو وہ ابھی تک دبا کر بیٹھے تھے, 2025 پہ انہیں کچھ محسوس ہوا کہ کچھ ایسی اشیاء ہیں جو اب ان کی پہنچ میں ہیں. تو ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں اکانومی ہے, اور اکانومی میں ایٹ لیسٹ جو ہیٹ تھی چیزوں کی وہ کم ہوئی ہے.
ہم سے وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہماری امید یہ ہے کہ حکومت ایسی پالیسیاں لائے گی جس سے امپلائمنٹ میں بہتری آئے گی، جس پہ اکانومی کے اندر بلال صاحب تھوڑا نا یہ جو نمبرز ہوتے ہیں نا یہ اکانومی سے ریلیٹڈ یہ بڑے ٹرکی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں جب ہم کہتے ہیں مہنگائی میں کمی تو اٹ از ناٹ ایکچولی کہ مہنگائی یا کسی چیز کے دام گر گئے، وہ جو مہنگائی بڑھنے کی جو شرح ہوتی ہے، جو رفتار ہوتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب جو قوت خرید ہے وہ اپنی جگہ وہی ہے، لوگوں کی سیلریز نہیں بڑھ رہی ہیں، تو قوت خرید پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو لوگوں کے لیے حالات زندگی تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر پیٹرول پرائز گر رہے ہیں تو عوام پہ اس کا اثر کب پڑے گا، عوام کو کب اس کا فائدہ ہوگا، اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں جو ان کی قوت خرید ہے کہ اس سے ان کی جو بوجھ پہ کتنا بھاری پڑ رہے ہیں یہ روزمرہ ان کا بجٹ اور تمام تر چیزیں۔ سو آئی تھنک آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی کی شرح جب کم ہو جاتی ہے تو یہ تو صرف گروتھ ریٹ آف دا مہنگائی ہے وہ اس میں کمی آئی ہے۔ اب اگر آپ جو سی پی آئی جو حکومت مرتب کرتی ہے اس میں دیکھیں تو ایٹ لیسٹ کچھ ایسے آئٹمس بھی ہیں کہ جن میں ایکچولی ٹوٹل پرائس پچھلے سال سے کم ہوئی ہے۔ مثلا گندم کی اگر آپ قیمت دیکھیں 2024 میں گندم کی قیمت ادھر کھڑی تھی، اب 2025 میں وہ ایکچولی گر کر ٹوٹل جو پرائس ہے وہ بھی ریڈیوس ہوئی ہے۔ اس طرح سے بہت سی اور آئٹمس ہیں، بٹ مجموعی طور پر یہ بات درست ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے مگر شرح کم ہوئی ہے۔ تو لوگ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ امید لگا کے بیٹھے کہ 2026 جو ہے وہ جب 2025 میں حکومت کی پرفارمنس اچھی تھی اس کو یہاں مہنگائی کی شرح کو نیچے لے آئے ہیں، تو وہ یہ امید کرتے ہیں کہ اب یا شرح ریڈیوس ہو جائے گی اور مائنس میں چلی جائے گی یا ایٹ لیسٹ اکنامک گروتھ پاکستان میں آئے گی۔ اور اس کے حوالے سے آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ ڈبیٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت بھی پاکستان میں پچھلے سال میں 3% جو گروتھ ریٹ تھی، کیونکہ ہمارے آبادی کے گروتھ ریٹ تھوڑا سا ہی اوپر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2026 میں اگر ہم نے واقعی ہی لوگوں کو ریلیف دینا ہے جس کی لوگ امید لگا کر بیٹھے ہیں، اس سروے میں واضح طور پہ نظر آتا ہے، تو ہمیں اپنی گروتھ ریٹ کے حوالے سے ایک سنجیدہ گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں امپلائمنٹ کی گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں امپلائمنٹ کس ریٹ پر پرووائڈ کی جا رہی ہے اور کن کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، کیونکہ نوجوان افراد جب ہم اس سروے میں ان سے پوچھتے ہیں تو وہ امید تو لگا کر بیٹھے ہیں مگر مایوسی کا بھی شکار ہیں، اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جب انڈر گریجویٹ ڈگری لے کے باہر نکلیں گے تو کیا ان کے پاس امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ہے، اور حکومت سے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ حکومت کی پرفارمنس اچھی رہی 2025 میں، اب وہ 2026 میں بھی اس سے بہتر پرفارمنس دکھائے اور ان کی جیب میں ایکچولی کوئی چیز ڈالے۔ اور بلال صاحب اس سروے کا ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ اینگل یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کمپیریزن ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی نظر آیا۔ اب پاکستان اور بھارت کے لوگوں نے اپنی حکومتوں کی پالیسیز پر کیا موقف اختیار کیا؟ بھارتی لوگ کیوں ناخوش ہیں مودی حکومت سے اور کتنے ناخوش ہیں بی جے پی سے؟ آپ اگر اکانومی کے حوالے سے اس پہ کمپیریزن دیکھیں تو واضح طور پر ایک ڈفرنس نظر آتا ہے۔ پاکستان میں امید جو ہے 2026 ایک اکانومی کے لیے بہتر سال ہوگا، انڈیا کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر آپ انڈیا کی اکانومی کے حوالے سے تجزیے بھی سنیں تو ایک جو رائزنگ انڈیا کا ایک تاثر دیا گیا تھا پچھلے 10 سالوں میں، اس میں ایک واضح ایک ہول نظر آتا ہے اس پورے نیریٹو میں، اور آپ دنیا کے جریدے اٹھا لیں، اکانومسٹ اٹھا لیں، آپ کوئی مشہور اخبار اٹھا لیں، تو وہاں پر یہ کانورسیشن ہے کہ ایک طرف رائزنگ انڈیا ہے مگر دوسری طرف ایک پاورٹی کا میجر بلیک ہول ہے۔ آپ انڈیا کے شہروں میں بڑی بلڈنگز ہیں مگر انہی کے ساتھ سلمز ہیں۔ اب تو ایک واضح جو پیسمزم ہے اور ورسز آپٹمزم ان پاکستان اور دا اکانومی فرنٹ وہ واضح ہے۔ اور دوسری طرف آئی تھنک جو میجر اس میں ایک جو نظر آتی ہے چیز وہ یہ کہ پاکستان میں تاثر یہ کہ آنے والا سال پیسفل ہوگا ورسز انڈیا میں یہ تاثر کے پیسفل نہیں ہوگا۔ میرا آپ سے ویسے نیکسٹ سوال یہی تھا، کیا اس کی وجہ یہ ہے جو مئی میں بھارت کے ساتھ ہوا ہے، بنیادی وجہ یہی ہے؟ بالکل، آئی تھنک پاکستان کی افواج کی پرفارمنس، پاکستان کی قوم کی پرفارمنس بنیاد المرصوص میں یہ ایک میجر فیکٹر ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ ٹرینڈ کہ دنیا میں پیس آئے گا یہ رائزنگ ہے اور انڈیا میں ایکچولی ڈکلائننگ ہے۔
تو یہ ایک واضح آئی تھنک وہاں پر ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے اپنی پرفارمنس کے حوالے سے. ان کی سب دوسری بڑی جماعت جو ہے کانگریس جو ہے وہ اس کے حوالے سے یہ کہتی ہے کہ ہماری پرفارمنس اچھی نہیں رہی. تو ہمارے ہاں یہ بالکل انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے اور جو ریالٹی بھی ہے کہ پاکستان نے ایک چھوٹا ملک ہوتے ہوئے انہوں نے ایک واضح طور پر ایک میجر ڈینٹ کیا ہے انڈیا کی ڈیفینس کیپیبلٹی میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور گیلپ رپورٹ کے مطابق پاکستانی بڑے خوش پر امید ہیں اور بڑے کہتے ہیں ہوپ فل ہیں اور آپٹمسٹک ہیں 2026 کو لے کر. آئی تھنک بیسکلی ہم ایز اے نیشن بڑے آپٹمسٹک رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ حالات مزید سازگار ہونے چاہیے جابس کے حوالے سے, اور لوگوں کو مہنگائی میں جی اگر کمی آ رہی ہے تو اس کا اثر ان پہ پڑنا چاہیے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور افسوسناک صدف ایک واقعہ پیش آیا, کل ہم نے رپورٹ کیا لاڑکانہ سے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ لوگ سے بھی یہ سوال ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قانون کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, تو اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی آتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل پنشمنٹس, ایکسٹرا جوڈیشل سسٹم, یہ جو جسٹس کا ہے, اس کو ہم نے نہیں پروموٹ کرنا, نہیں سپورٹ کرنا. آئین و قانون موجود ہے, کوئی ملزم ہے اور وہ مجرم بننے کے لیے اس کے اوپر کیا پروسیس ہے, کب بنے گا, کن بنیادوں پر بنے گا, وہ میں اور آپ اپنی ذاتی سینٹیمنٹ سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے آئین و قانون موجود ہے. بالکل. اچھا جی, یہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے ساری گفتگو کا؟ وہ لاڑکانہ میں آیا ایک واقعہ ہے جس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. ایک شخص زمین پر پڑا ہے, اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں آلریڈی یہ زخمی ہے, خون بھی زمین پر ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد اس شخص کے چہرے پر, اس شخص کے منہ پر گولیاں مار دی جاتی ہیں. یہ پولیس اہلکار کی فائرنگ سے شہری کے قتل کا معاملہ ہے. اب جی پولیس کا دعویٰ کیا ہے, یہ ہوا کیوں؟ اب پولیس کھڑی ہے, پولیس ایک ملزم کو اس طریقے سے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے, گھیرا ہے, اس کے بعد اسے مار دیتا ہے پولیس اہلکار. ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے جی ہلاک جو شخص ہے ملزم ہے علی گل کلہوڑوں کا پولیس سے مبینہ مقابلہ ہوا. یہ ورژن پولیس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا, اس دوران پولیس اہلکار زیب جتوئی زخمی ہو گیا. یہ جو زخمی شخص ہے وہ زیب جتوئی ہے. زخمی اہلکار کی اطلاع دوسرے پولیس اہلکار کو ملی, جس نے موقع پر پہنچ کر گرفتار ملزم علی گل کلہوڑوں کے چہرے پر گولیاں برسا دی. تو اب آپ یہ منظر دیکھیں, یہ انصاف کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ انصاف کا کون سا طریقہ ہے؟ سیکنڈلی, یہ کہاں سے پولیس مقابلہ لگ رہا ہے؟ جو ملزم زمین پہ لیٹا ہے وہ ہاتھ جوڑا ہے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں پیچھے وہ آلریڈی زخمی ہے, اس کی ٹانگ پہ کہیں چوٹ لگی ہے, گولی لگی ہے, وہ نہیں اٹھ پا رہا, وہ ہاتھ جوڑا ہے, اپنی جان کی بھیک مانگ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں. اور آپ یہ دیکھیے ان فرنٹ آف پبلک, ایک پورے موب کے سامنے ایک دائرے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے کے اوپر گولیاں ماری جاتی ہیں. ایس ایس پی لاڑکانہ احمد فیصل چودھری یہ کہتے ہیں کہ ملزم نے پہلے پولیس اہلکار کو گولی ماری, جس کی اطلاع پولیس اہلکار کو ملی کہ اس کے بھائی کو گولی ماری گئی ہے. جو شخص آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جو کہ ملزم کے چہرے پر گولیاں مار رہا ہے, ایس ایس پی کے مطابق اس کے بھائی کو, اس پولیس افسر کے بھائی کو یہ شخص کہیں گولی مار کے آیا تھا, اور اس کے بعد پھر اس نے اس کو ریونج لیا. پولیس اہلکار نے غصے میں پھر یہ انتہائی قدم اٹھایا. اچھا چلیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے نمائندے موجود ہیں بابو اقبال کی, آخر ہوا کیا ہے. یہ جو پولیس کا ورژن ہے نا, لیکن لوائقین, اس شخص کے اہل خانہ یا وہاں پر اور دیگر لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ بابو اقبال ذرا بتائیے گا اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس پر الزام ہی لگایا گیا کہ پولیس اہلکار کے بھائی کو زخمی کر کے آئے, جو زخمی ہے وہ بھی پولیس اہلکار ہے. تو یہ معاملہ ہے کیا, ذرا سے بتائیے گا. دیکھیں, پولیس نے اس وقت تک یہی دعویٰ کیا ہے کہ یہ پہلے اس کو روکا تھا اور اس کے 3 ساتھی اور بھی تھے, اور اس میں اس نے پولیس اہلکار کو زخمی کیا جس میں یہ زخمی ہوا, اور اس کے بعد جو ہے اس کے بھائی نے ری ایکشن میں مارا. اس وقت تک یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن کل جب ARY کی ٹیم ان کے گاؤں گئی تو وہاں ان کے بچوں سے, اس کے 8 بچے ہیں مرنے والے کے, اس کی بیٹی نے, اس کے چچا نے, اس کے بڑے بیٹے نے بتایا کہ 27 تاریخ کو یہاں سے نکلا تھا پیسے لے کے 1 لاکھ روپے, اور اس کے بعد کہا تھا اس نے کہ میں جلسے میں, پیپلز پارٹی کا کہتے ہیں کارکن تھا, علاقے کے لوگ بھی جانتے ہیں, پورا گاؤں وہاں موجود تھا, کہ وہاں جلسہ اٹینڈ کر کے پھر میری جو یہ فصل کے پیسے ملے ہیں اس کو میں وہاں سے آتے ہوئے تم لوگوں کے لیے کپڑے اور جو سامان ہے ضرورت کا وہ بھی لے کے آؤں گا. یہ ان کے گھر والوں کا, سارے بچوں سے لے کے بڑوں تک کا الگ الگ یہ ورژن ہے جن کو وہ کہہ کر گیا تھا. اس کے بعد یہاں آیا, کہاں یہ اس کو روکا گیا, کہاں اس کے ساتھی تھے, اس کے پاس کون سا اسلحہ تھا, یہ سارے سوالیہ نشان اپنی جگہ ہیں. لیکن پھر بھی کسی بھی ایک فرد واحد کو, اور خاص طور پہ کوئی پولیس اہلکار ہو, اس کو اپنی عدالت لگانے کا تو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح پکڑے اور کر دے. اور جب یہ حیدری تھانے کی حدود میں
گیا تو وہاں حیدری تھانے کا DSP کہاں ہے, ادھر حیدری تھانے کا جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ وہ اسے مار رہے تھے اور وہ منت سماجت کر رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو, زندہ تھا, تو وہاں SHO کہاں تھا, اور اس کا اس وقت تک ان لوگوں کا رول نہیں ہے. اس کا اب پتا چلا ہے کہ اس کا میڈیکل سپاہی کا چیک اپ بھی کرایا جائے گا, اس کی جنونیت کی لیول بھی جو ہے وہ ان کو ہوگی. اور ابھی تک جو ہے ایک FIR پولیس نے درج کی ہے اسٹیٹ کی طرف سے, جس میں اس کو یہی دکھایا گیا ہے کہ یہ مبینہ طور پہ یہ ڈاکو تھا. یا لیکن اس کے پاس سے کوئی ہتھیار ملا جس طرح اس کو مارا گیا ہے اس وقت اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں؟ اگر کوئی ہتھیار نہیں تھا. اگر مقابلے میں زخمی کر کے جب وہ روڈ پہ لے کر آئے, مقابلہ جہاں انہوں نے دکھایا ہے وہ جگہ ایک الگ ہے, تھانے کی حدود سیم بتائی جاتی ہے, لیکن وہ کافی دور ہے, 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں سے یہ اس کو زخمی صورت میں لائے. اس کا ویپن کہاں ہے, اس کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں, یہ جس موٹر سائیکل پہ تھا وہ موٹر سائیکل کہاں ہے. اب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے, محکمے کو ان جیسے لوگوں کی وجہ سے بدنامی ہوئی ہے, اہلکار کی وجہ سے, لیکن محکمہ اپنے آپ کو, محکمے کو نہ بچائیں. فرد واحد کی غلطی ہے, اس کو سر عام جو ہے جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے, اور اس کی فیئر انویسٹیگیشن ان کا حق ہے. وہ آج بھی SSP لاڑکانہ پہ جو ہے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھی شہرت والا ہے افسر, وہ خود انکوائری کرے. جو حقیقت ہے ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور بالکل اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. بابو اقبال, مجھے یہ بتائیں, آپ کی لواحقین سے بات ہوئی, آپ نے بتایا کہ 8 بچے تھے, ان کی ایک صاحبزادی کا بھی بیان سامنے آیا ہے, ذرا آپ کو پہلے وہ سنواتے ہیں, پھر بابو اقبال آپ سے بات کرتے ہیں. ہم نے بولا تھا واپسی میں کچھ لے کر آنا, ہمارا ابو گیا تو ظالموں نے گولیاں چلا دی, ہمارے ابو کو مار دیا. ہمارے کوئی بھی نہیں ہے. ایک سے اتار کر اسے گولیاں ماری, پہلے ٹانگ میں ماری, اس کے بعد بے دردی سے منہ میں گولی ماری. ورسی پہ گیا تھا, کارکن تھا, جیلا تھا. بلاول صاحب انصاف کرے گا, کون کرے گا اب اس کا انصاف؟ آؤٹ آف لا کلنگ کب بند ہوگی؟ وہ ڈکیت نہیں تھا, انہوں نے بہت ناجائز کیا ہمارے ساتھ. اچھا, یہ موقف تو آ گیا اہل خانہ کا, اور ظاہر جو جان احباب ہیں, دوست احباب ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ اس کا کرمنل ریکارڈ, جو کہ پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ ڈاکو تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا نہیں تھا. لیکن پولیس ہمیں دوسرا ورژن بتا رہی ہے. ایک چیز تو طے ہے کہ جس شخص نے گولیاں ماری ہیں, جس اہلکار نے گولیاں ماری ہیں, اس کے اپنے بھائی کو اس شخص نے کہا ہے کہ زخمی کیا, تو انہوں نے آن دا اسپاٹ اپنا بدلہ لیا ہے, قانون کا راستہ نہیں لیا ہے. ہم بات کر لیتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے. SP لاڑکانہ موجود ہے ہمارے ساتھ, احمد چودھری صاحب, SSP. تھینک یو سو مچ احمد چودھری صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ مقابلہ ایک ڈاکو اور پولیس اہلکار کے درمیان تھا, یا یہ شخص جو پولیس اہلکار جو گولیاں مار رہا ہے, انہوں نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا ہے؟ ذرا اسے کلیئرلی ڈیفائن کر دیجیے. دیکھیں, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا ابھی, جب تک اٹس این انویسٹیگیشن کہ واٹ دی موٹیو آف دی پولیس والا واز, بٹ این ایبسولوٹ کلیئرٹی کہ جو ویڈیو میں دکھایا ہے اور جو نظر آ رہا ہے وہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. اس پولیس والے کے پارٹ پہ اس نے ایک کرمنل ایکٹ کیا اینڈ وی پروسیڈڈ اگینسٹ ہم. جو ایک عام آدمی کرتا ہے وہی ایکٹ کا ازالہ اس کو بھی کرنا پڑے گا, وہی قانون اس کو بھی فیس کرنا پڑے گا. اس پہ کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی, نہ برتی جائے گی. دیر از نو سیکنڈ اوپینین ٹو اٹ. سو وی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر کہ شاید اس پہ کوئی کیسرائی ہوئی ہے کہ وہ اس کو کوئی ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرے گا. تو کیوں سپورٹ کریں گے؟ ہم پولیس ہیں اور ہم سب کے لیے برابر ہیں. کسی کی جان لینے کا حق ہم کسی کو نہیں دیتے. قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, اور جو لے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا, پراپر لیگل پروسیڈنگز ہوں گی. ہم نے اس آدمی کے فیملی کو کانٹیکٹ کیا ہے کہ وہ آئیں اپنی اسٹیٹمنٹ دیں, اینڈ وٹ ایور FIR دے وانٹ فائلڈ اگینسٹ دس پولیس پرسن ول ڈو دیٹ. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ہم نے اس کو ویڈیو چلنے کے لیس دین این آور کے اندر اریسٹ کیا اپنے پولیس والے کو, اینڈ ہی از بین ڈیٹینڈ. آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ روٹ وی کوڈ ہیو ٹیکن. آل رائٹ. بٹ جی, اینڈ احمد صاحب, کل جب آپ ایئر نیوز سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس شخص کو گولیاں ماری گئی ہیں یہ اس پولیس افسر کے بھائی کو پیچھے کہیں زخمی کر کے آیا تھا. تو یہ والا اینگل ذرا آپ تھوڑا ایلیبریٹ کریں گے؟ اسی دن نہیں, اسی ٹائم پہ ہوا تھا. لائک
I don't think there's a lot of gap between when this happened. What happened is that یہ جو آدمی جس کے بارے میں شاید اب کہا جا رہا ہے وہ کرمنل نہیں تھا, دیکھیں وہ کرمنل تھا یا نہیں تھا, ہم اگین واٹ ہیپنڈ از رانگ, وی کنڈیم واٹ ہیپنڈ. بٹ اگر یہ کہا جائے کہ بلا وجہ مار دیا گیا تو نہیں. دیکھیں ایک زخمی پولیس آفیسر بھی پڑا ہوا ہے جس کو ہم نے اب ڈسچارج کرایا ہے فرام دی ہاسپٹل. اس کو جو گولیاں لگی ہیں اس کا جواب بھی تو مجھے ہی دینا. میں اسی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی میں بھی ہوں, میرے ایک پولیس آفیسر کو گولیاں لگی ہیں. اس کی کوئی فوٹیج اور اس شخص کے پاس سے کوئی ہتھیار ملا, اور پھر کہا جا رہا ہے اس کے اپنے بھی کچھ ساتھی تھے, ان کے بارے میں تو کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ہم ان کو ٹریس کر 2-3 لوگ تھے. دیکھیں another angle to all this is that the crime happened with a private person. وہ ایک فیملی ہے, وہ سامنے نہیں آنا چاہتی, ان کا نام نہیں لے سکتے, بٹ وہ فیملی خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کرائم. آپ اگر اس ویڈیو میں سنیں تو ان دیٹ ویڈیو اونلی ون بٹ آف دی ویڈیو از بینگ ٹولڈ ٹو پیپل. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارے ہیں اسنیچنگ کرتے ہوئے, ہمیں ایسے کہا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو تھپڑ مارے تو کوئی شاید آپسی جھگڑا تھا, نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسنیچنگ مطلب وین ہی واز ٹرائنگ ٹو اسنیچ بائک فرام اس, تو اس کو تھپڑ مارے. اور یہ جو پولیس کا جو نوجوان زخمی ہوا ہے وہ کس اسپتال میں ہے, زیر علاج ہے یا تھا یا ڈسچارج ہو گیا, نام بتا سکتے ہیں آپ ان کا؟ اورنگزیب جتوئی اس کا نام ہے. اس کو 2 گن شاٹ وونڈز ہیں, ایک ٹانگ میں, ایک اس کی نی میں, اور ایک اس کی بازو میں. اگر ایک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں فیک انکاؤنٹر ہو جاتے ہیں اور سب کچھ, تو یہ زیب جتوئی کے بھائی ہیں اورنگزیب جتوئی؟ نہیں, زیب جتوئی, زیب اس کا نک نیم لے رہے ہیں آپ, اورنگزیب جتوئی نام ہے اس کا. اچھا, نہیں یہ جو پولیس اہلکار جنہوں نے گولیاں ماری ہیں ان سے کیا تعلق ہے زخمی اہلکار کا؟ یہ ارض جتوئی اس کا بھائی ہے. بابو اقبال سر, بابو اقبال سے جاننا چاہوں گا. بابو اقبال آپ ہمارے ساتھ ذرا بتائیے گا, جو زخمی پولیس اہلکار جن کا بتایا جا رہا ہے ان کی کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے, کس اسپتال میں ہے, کہاں ان کو گولیاں لگیں, ڈسچارج ہو گئے ہیں؟ جی زخمی تو تھا وہ, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. اب وہ کس کی گولی سے زخمی ہوا یہ تو پولیس ہی انویسٹیگیشن میں طے کرے گی جب فرانزک ہوگا کہ کس پسٹل سے گولی چلی تھی, کون سی لگی تھی, وہ بولٹ وہ جب آپس میں ملیں گی. لیکن وہ ٹراما سینٹر میں تھا, اسے کل ڈسچارج کیا گیا ہے. یہ صحیح ہے کہ وہ داخل تھا, تو جہاں یہ زخمی تھا اور یہ ڈاکو زخمی تھا تو اس کو بھی لے جایا جاتا اسپتال میں, انویسٹیگیشن کی جاتی. یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ واقعہ کر کے آیا, چاہے وہ سنیچنگ کر کے آیا یا جو کچھ بھی, تو اس کو اس طرح کر دیا جائے. اور یہ دونوں بھائی جو ہے نا, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. اگر ان کا ایس ایس پی صاحب ریکارڈ نکلوائیں گے تو یہ کئی دفعہ سسپینڈ ہو چکے ہیں, کئی دفعہ ان کو شوکاز مل چکا ہے مختلف غلطیوں کی وجہ سے. کوئی ایسی اچھی شہرت والے یہ دونوں بھائی نہیں ہیں یہاں لاڑکانہ میں. اچھا, جس تھانے پہ یہ پوسٹ ہیں. بابو اقبال صاحب ذرا بتا دیں, بابو اقبال ساتھ رہے گا, ایس ایس پی صاحب بتا دیجئے کیا ایسا ہے کہ ان کی شہرت اچھی نہیں ہے, ان کو شو کاز بھی بہت دفعہ مل چکے ہیں؟ دیکھیں شو کاز ملنا ایک بری شہرت نہیں ہے سر, لیکن آبویسلی جو ان کا ایک ڈپارٹمنٹل ریکارڈ ہے وہ ان کے پرسنل ریکارڈ پہ ہم اس کو ریفلیکٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اگر میں صرف پرسنل ریکارڈ پہ چلا جاؤں تو ہمارے پاس جو سزا ہے وہ اس بات پہ ڈیوٹی پہ ادارہ شو کاز دے رہا ہے نا, تو ادارہ اور آپ کا کام بھی ہے کرمنل سے ریلیٹڈ, تو یہ شو کاز تو میٹر کرتے ہیں نا. یہ کوئی ان کی ذاتی پرفارمنس تو نہیں ہے, وہ کسی ایسے ادارے میں تو کام نہیں, کسی بینک میں تو کام نہیں کر رہے ہیں. بالکل آئی ایگری, لیکن وہ ایک ڈپارٹمنٹل پروسیجرز ہیں, ان کو ہم ڈفرنٹ طریقے سے فالو کرتے ہیں. اور اس کیس میں بھی جیسے اس کیس میں بھی ڈپارٹمنٹل پروسیجر تو ادارے کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کسی رول اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کرتے ہیں تبھی شو کاز ملتا ہے نا, جیسے ابھی یہاں پر ہوا ہے تب سزا ملتی ہے. شو کاز ملتا ہے that you have to show your cause that why you did this, and if he is not able to prove that what he's done is right or wrong, then ہم اس کو ایک ڈپارٹمنٹل ایکشن کے اگینسٹ لے کے انکوائری کر کے اس کے خلاف سزا دیتے ہیں. یہ 2 ڈفرنٹ بات نہیں ہیں. اور جو شخص شو کاز ڈز ناٹ مین کہ آپ کا کانڈکٹ خراب ہے. شو کاز از این ایکسپلینیشن, این اپرچونٹی ٹو بی ہرڈ. اوکے, یہ جو شخص اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا زمین پر پڑا ہے, پھر اسے مار دیا گیا, جس طرح مارا گیا بربریت سے, اس سارے واقعے کو تقریباً ہفتہ بھر ہو گیا ہے. اب تک تو آپ نے اس کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کر لی ہوں گی. اس کا کیا کوئی کرمنل ریکارڈ تھا, کون تھا, یہ کیا ایک کام کرتا تھا, کیا اس کے بارے میں معلومات ہیں؟
Man, he has a long-standing criminal record. His first case against him was in 2011, and to date, I think he has around 10 to 15 cases. 10 have been found in the CRO. Apart from that, we're looking for other cases in Shikarpur. उसका जो criminal record अभी तक मिला है, उसमें इसके ऊपर 9C यानी कि ये चर्च का केस है शायद, फिर उसके अलावा वेपन्स इलीगल आर्म्स का, उसके अलावा पहले भी पुलिस मुकाबलों में इसने पुलिस से फायरिंग के केसेस हैं इसके ऊपर, और ये राउंड जो केसेस हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के नहीं है, डिस्ट्रिक्ट शिकार के हैं, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के हैं, डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदादपुर के। लेकिन क्या ये सब जस्टिफाई करते हैं इस तरह से ऑन द स्पॉट सजा देने का और मार देने का? क्वेश्चन वाज टू टॉक अबाउट हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड. आई हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट द एक्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर is not justified, and under any circumstance we will not be able to defend him. Thank you so much. Thank you. हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. स्टे देयर विद अस. अस्सलाम वालेकुम. बाखबर सवेरा में एक दफा फिर से खुशामदीद. उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार हुआ होगा. और सदफ मैं सोच रहा था while we were growing up, हम अपनी जिंदगी का हर छोटे से छोटा और अहम फैसला अपने पेरेंट्स से मशवरा करते थे, बहन भाइयों से, दोस्तों से करते थे. बट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमने देखा है कि एक अजीब ट्रेंड फरोग पा रहा है कि हम हर चीज एआई से पूछते हैं, हर चीज के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं. खासतौर पर अब तो हम देख रहे हैं कि लोग अपने रिलेशनशिप एडवाइसेस, लव लाइफ के एडवाइसेस भी एआई से ले रहे हैं. यानी कि बस एक क्लिक की दूरी, क्लिक तो नहीं कहूंगी, बकायदा जाके लोग अपने दिल की भड़ास निकालते हैं. चैट जीपीटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं. यानी कि ब्रेकअप होना हो या डिवोर्स होनी हो, हसास मामलात हो, नौकरी के मामलात हो, जी नौकरी से रिलेटेड, नौकरी छोड़ दें, करें क्या करें, ये ऐसे फैसले हैं इवन कि बाहर जाएं ना जाएं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज खाएं, ये घर वालों से नहीं या अपने बड़ों से लोग फैसले नहीं ले रहे बल्कि चैट जीपीटी से मशवरे मांग रहे हैं. अब जाहिर है जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं तो बॉट्स जो हैं इनको अपना गैर जानिबदार मुशीर बनाकर ये मशवरा लिया जा रहा है. इस पर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2026 इंसानी तर्ज जिंदगी, सियासत, टेक्नोलॉजी, तफरी और समाजी रवैयों में नुमायां तब्दीली लेकर आएगा. यानी कि जो आपका एक सादा मोबाइल फोन का स्टेटस सिंबल जो है वो आप मोबाइल फोन जो है उससे इतने ज्यादा अटैच हो गए कि आपकी ही जात का एक एक्सटेंशन एक तरह से बन गई है. मसनूई ज़हानत यानी कि जिसे हम एआई कहते हैं या चैट जीपीटी की बात करें तो जाहिर है इससे हर तरह के सवाल, वो सवाल शायद जो हम अपने बड़ों से करते हुए कतराते हैं या शर्माते हैं, वो सवालात भी किए जा रहे हैं. अच्छा, ये बहुत से एस्पेक्ट्स में बेनिफिशियल भी हो सकता है, इफेक्टिव भी हो सकता है, बट ब्रेकअप्स के लिए, नौकरी चेंज करने के लिए, तलाक के लिए, रिलेशनशिप एडवाइसेस के लिए, मेडिसिन के लिए, सेल्फ मेडिकेशन के लिए एआई इस्तेमाल करना किस हद तक मुफीद है और आया करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है आईटी एक्सपर्ट सैयद अब्दुल कादिर साहब. बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब. तलाक जब हम सुनते हैं या ब्रेकअप हम जब सुनते हैं, दिल दहला देने वाला एक तमाम तरह की सिचुएशन होती है. अब ब्रेकअप जैसे मामलात या फिर लव एडवाइसेस जो होती है इंसान की, वो एआई से पूछनी चाहिए? इसमें कहा जाता है ना, इफ एआई इज इन योर हैंड्स देन इट इज अ ब्लेसिंग, बट इफ इट इज एम्बेडिंग इन योर हार्ट्स एंड माइंड्स देन इट इज अ कर्स फॉर यू. तो होता ये है कि एआई को आप एज अ फैसिलिटेशन के तौर पे तो यूज करें, लेकिन अगर आप उससे डिसीजन मेकिंग कराने लगेंगे, उससे अपने पर्सनल ओवरसाइट छोड़ देंगे या गार्ड रेल्स हटा देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा. बड़ी अच्छी मिसालें दी आप लोगों ने मेडिकेशन की. तो मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन में फॉर एग्जांपल हम बहुत केसेस देखते हैं और सुनते हैं कि फिजिकल बंदे को अगर आप नहीं देखें तो वो गैस का मसला हो या उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, दोनों पे दर्द एक ही जैसा होता है. वो कैसे पहचानेगा एआई के यार इसको कौन सा वाला दर्द है, जब तक वो फिजिकली आपको ना करे. तो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर. जैसे मेडिकेशन से हो गया, एआई का मसला ये है कि एआई कानूनी मामलात में सारी हेल्प करने लगा है, माली मामलात में हेल्प करने लगा है, मेडिकेशन में हेल्प करने लगा है, फैमिली मैटर्स में हेल्प करने लगा है. आप बजट बना के दे देता है आपको, आप अपना अमाउंट बताएं वो आपको बजट बना के देता है. मेरा एक सवाल ये है कि जब हम बड़ों से फैसला करते हैं तो वो दोनों फरीक की सुन के आपको कोई मशवरा देते हैं. यहाँ पर सिर्फ एक ही फरीक है और वो अपनी मंशा के नताइज उससे चाह रहा है और वो जो चाह रहा है वही वो उसे जवाब दे रहा है. तो ये तो बिल्कुल ये एक गलत डायरेक्शन में मामला जा रहा है. अच्छा देखिए, बायसनेस है, अभी मैं एक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, अभी हेलुसिनेशन होगा, एको चैम्बर. हाँ,
بائسنس تو الگ بات ہے. دیکھیے جو اے آئی کے ماڈلز ہوتے ہیں نا وہ ویسے بھی ویسٹڈ ٹورڈز ویسٹ ہے. آپ اگر ویسٹ میتھڈالوجی کے حساب سے آپ قانونی ماہرین یا پاکستان کے مسئلے مسائل کو آپ ڈسکس کریں گے تو ویسٹ کا جو قانون ہے یا ویسٹ کی اخلاقیات ہیں وہ اگر پاکستان کے لوکل اخلاقیات سے کریں گے تو وہ تو ویسی طلاق کرا دے گا. تو اس کی وجہ سے بھی اور مسئلہ ہے کیونکہ اگر وہ آپ کو لوکلی اورینٹڈ چیٹ جی پی ٹی مل جائے, لوکلی اورینٹڈ ڈیپ سیک مل جائے, جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, ابھی ہم ٹیکنالوجی ڈسکس نہیں کرنے آئے, لیکن جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں اس میں جو سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ آپ کو اپنی نالج کے حساب سے دیتا ہے. پھر جو ایک بہت بڑا میٹر ہے جو سب سے زیادہ رسکی ہے وچ از کالڈ ہیلوسینیشن. ہیلوسینیشن کا اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو من گھڑت کہانیاں ایڈ کر لیتا ہے, وہ دوائیاں ایڈ کر لے گا جو زندگی میں آپ نے نہیں دیکھی. آپ سوچیں دین کے معاملے میں وہ ہیلپ کرنے لگا, وہ مفتی بن گیا ہے چیٹ. اب چیٹ جی پی ٹی ہو یا کلاؤڈ ہو یا جیمنی ہو, یہ اگر آپ کو مفتی بنا کے آپ کو حدیثوں کا غلط حوالہ دے دے, آپ یہ سوچیں کہ وہی جو اے آئی ہے وہ انفارچونیٹلی اگر قادیانی اورینٹڈ اسلام کے کانسیپٹس کو لے کے آپ کو نالج دے رہا ہو تو آپ کی اپنی جو ذہن سازی ہے وہ کتنی ڈفرینٹ ہو جائے گی. ایک اور چیز بھی ہے اس میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, آپ سے رائے بھی چاہوں گا آپ کی. ایک ہمارا فیملی کا انسٹیٹیوٹ تھا, ایک خاندانی نظام تھا کہ ایک گھر میں روز رات کو اگر سارا دن ٹائم نہیں مل رہا تو کھانے پہ سب بیٹھتے تھے پورے فیملی ممبرز, اور وہاں پر چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں, بچے اپنی تعلیم کے حوالے سے پوچھتے تھے, پیرنٹس اپنی چیزیں شیئر کرتے تھے. زندگی کے جو بڑے فیصلے نا انہی پہ بات ہوتی ہے. ہاں, خاص طور پر کھانے کی ٹیبل میز پہ ہوتے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 4 لوگ ہیں تو چاروں کونوں پہ چاروں کا منہ ہے, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آنا ہے تو وہ بھی فون کے اوپر یا واٹس ایپ پہ کال کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کمرے میں آ جائیں یا نیچے سے ہمیں یہ چیز لا دیں. کتنا ضروری ہے ہمیں اس بات کا ادراک کرنا کہ وہ جو ہماری اقدار تھیں, وہ جو ویلیوز تھیں وہی ضروری ہیں, صرف ضرورت کے ٹائم پہ استعمال کریں. I want to add into it کہ ہم بلا وجہ کی بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈم اسکرولنگ جسے کہتے ہیں, یعنی ہم نے بس ایک ویڈیو دیکھنی شروع کی, 5 منٹ موبائل کروں گا, دوسری تیسری 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں. ہم وہ چیزیں وہ کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ انفارمیشن, ہر نالج جو ہے وہ فائدے مند نہیں ہوتی, ہر نالج حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہ اس کا استعمال بھی ایک حد تک کرنا چاہیے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے انفارچونیٹلی میں نے کہا نا اگر آپ فیسیلیٹیشن کے لیے یوز کریں, اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں. دوسرا جو مسئلہ آ گیا نا جو آپ نے کہا کہ دیکھیں ایک تو ایڈکشن ہے, یہ ایڈکشن تو ہو ہی گئی ہے, ڈمپ اسکرولنگ اور یہ سارے میٹر ہیں. اب تو اے آئی آنے کے بعد نا انفارچونیٹلی وہ آپ کا سب سے بہترین ساتھی بن گیا ہے, وہ آپ کا سب سے بہترین فرینڈ بن گیا ہے. اور انفارچونیٹلی مطلب اے آئی سے لوگوں کے لو افیئرز ہونے لگے ہیں. مطلب یو کین امیجن اگر اے آئی کی ویڈیوز ہیں اور وہ جو ویڈیو چیٹ پہ جو اتنے بڑے بڑے سافٹ ویئر آ گئے ہیں اس میں ایک جینڈر کا دوسرے جینڈر کے ساتھ بہت اچھی ویڈیو کالنگ ہوتی ہے, وہ آپ جتنا ڈیٹا اس کو دینے لگتے ہیں وہ اس کے حساب سے آپ کو جوابات دیتا ہے. تو آپ یہ امیجن کریں کہ ایک فرینڈ جو کہ ہم بڑی مشکل سے بناتے تھے اس کے اندر بائسنس ہوتی تھی, اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ پرابلمز ہوتی تھی, ڈالتے تھے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو زندگی میں غلط فیصلوں پہ اچھی خاصی ڈانٹ بھی ملا سکتا تھا. جو اوپن اے آئی ہے نا اس پہ کیس چل رہا ہے اس اپریل سے, ایڈم برین کے فیملی نے ان کے اوپر کیس کیا ہے. اس بچے نے پورا چیٹ جی پی ٹی سے بات کر کے اور اوپن اے آئی سے بات کر کے ڈسکشن کر کے ساری پلاننگ کری اپنی سوسائڈ کی. اور انفارچونیٹلی اس کو سوسائڈ کی جب اس نے پلاننگ کی تو اس کو 5 یا 6 قسم کے سینیریوز دیے. انہوں نے بتایا دس از دا فال بیک پلان, اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اس سے یہ نقصان ہو جائے گا, یہ نہیں کیا تو اس سے یہ میٹر ہو جائے گا, اگر تم نے اس سے سوسائڈ کیا تو یہ والا پرابلم آ سکتا ہے. تو انہوں نے اس کو ٹپس اینڈ بینیفٹس دیے کس طریقے سے اس کو مینج کرنا ہے. یہ بہت بڑا کیس چل رہا ہے آلٹ مین پہ. تو آپ امیجن کریں کہ وہ تو پلاننگ آف دا سوسائڈ کرا رہا ہے, لیکن اس کی ساری ٹپس اینڈ ڈسپشن کا یہ حال ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ مشین ہے, یہ وہی ڈیٹا ہے جو ہم نے پرووائڈ کیا اور یہ اسی کے تناظر میں ہمیں جواب دیکھ رہا ہے. لیکن آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہیں جس کے احساسات ہیں, جذبات ہیں, وہ آپ سے کبھی ہنسی مذاق بھی کرتا ہے, کبھی وہ آپ سے تو تڑاک بھی کر لیتا ہے, کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہے. تو یہ اس چیز کو ہم ایک عام انسان کیسے سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ مشین ہے, اسے مشین کی طرح ہی استعمال کریں. اچھا دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ نا اس کو جو, اور میں خود بھی یوز کرتا ہوں, ہماری پوری ٹیم یوز کرتی ہے اور لوگ یوز کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کسی بھی چیز میں ہونا اس کو اپنی گائیڈنس کے لیے کریں اور فیسیلیٹیشن کے لیے کریں,
بٹ پراپر آؤٹ آف ٹیکنالوجی ڈیو ڈیلیجنس اپنی رکھیں. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں پرسنل میٹر میں نا ٹیکنالوجی کا استعمال یا اس کا اوپینین لینے کی اس لیے لاجیکل ضرورت نہیں ہے, بیکاز یہ کہ وہ آپ کے اخلاقی اقدار سے نہیں ملتا, آپ کے ماحول سے نہیں ملتا, آپ کے کنٹری لوکل جو فیکٹرز ہیں اس سے نہیں ملتا. اب فار ایگزامپل میں کہوں نا کہ بھائی میں مالی معاملات میں اگر ٹپ لوں تو لینا چاہیے, اگر کوئی منع کرتا ہے نا کہ مالی معاملے, لیکن وہ ٹپ بیسڈ آن یور ریزنیبل ریزلٹس ہونے چاہیے. دین آپ اس کو ڈیو ڈیلیجنس کریں, اس کی پراپر ری ویلیڈیشن کریں ود یور ایکسپرٹ گائیڈنس اینڈ ایڈوائسز. اس کی وجہ سے بس نالج میں اضافہ ہوتا ہے, تو سامنے والا آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو چیزیں پتہ ہیں. اچھا یہ تو اب اچھا ہو گیا کہ ہم تھیوری سمجھ لی ہمیں تمام تر چیزوں کی, لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے اپنے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں نوجوانوں کو بھی اس کے اوپر میں نے بتایا نا کہ اس کو اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے یوز کریں رادر دین کہ وہ اپنے دل و دماغ پہ حاوی کر دیں. اس کے بعد اس کا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک پراپر ڈیو ڈیلیجنس کریں یا پراپر ریویلیڈیشن کریں کہ اگر آپ کو کوئی وہ مشورہ دے رہا ہے تو اس کو ری چیک کریں. اچھا ہمارا ری چیک کا بھی میکینزم بڑا مسئلہ ہے. ہمارا ری چیک کیسے ہے کہ اگر ہم نے ایک چیز چیٹ جی پی ٹی پہ شیئر کی اور اس سے مشورہ لیا تو جو اگلا مشورہ ہے نا وہ ڈیپ سیک سے لینا شروع کر دیتے ہیں. جی. تیسرا مشورہ اسی ٹیکنالوجی سے لیتے ہیں ہم, کسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. دیکھیں اس کی وجہ سے نقصان کیا ہونے لگا. گوگل پہ ہم سرچ بھی کرتے ہیں, جو پہلا ریزلٹ اس نے دے دیا چاہے وہ ہماری سوچ سے اب بہت تباہ کن ہو, ہم اس پہ یقین کر لیں گے. وہ اس لیے کہ آپٹیمائزر ہوتا ہے, سرچ انجن آپٹیمائزر ہے, تو گوگل کے جو شروع کے لنک میں آ گیا ہم اسی کو سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں نا پہلے تو گوگل وغیرہ ہوتا تھا, ناؤ گوگل از آبسلیٹ, اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا. پلیجرزم کے کیسز ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کتنا ایشو آ گیا ہے کہ آپ ریسرچ کو کیسے نکالیں اے آئی بیسڈ. اے آئی کے اندر پھر دیکھیں اے آئی کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ آ گیا ہے, انفارچونیٹلی آپ مختلف ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, مختلف انسیڈنٹس آپ دکھاتے ہیں, اب وہ اتنی ڈیپ فیک ہے کہ ایکچوئل ہیپننگ کو وہ بول دے گا کہ ڈیپ فیک ہے. تو 2026 میں پھر کیا ہونے جا رہا ہے ٹیکنالوجی کی ٹرم؟ دیکھیں 2026 میں کہتے ہیں نا ڈیجیٹل دنیا کے اوپر ٹرسٹ کو رکھ کے ٹرسٹ کو قائم رکھنا چاہیے. میں خود ٹیکنالوجی کا آدمی ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں, ہم سب ٹیکنالوجی کے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, لیکن آپ کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے, آپ کو ویلیڈیشن کرنی چاہیے. ڈیو ڈیلیجنس جو آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا, بالکل سب سے کریٹیکل ہے. اور جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا کہ دیکھیں آپ اپنے پرسنل اور فیملی میٹرز کو اس کے ساتھ امبیڈ نہ کریں. مطلب جس طرح آپ نے بتایا نا کہ ڈیورس ہو رہے ہیں, یہ سوسائڈ کا انسیڈنٹ ہے, میڈیکل کا پرسنل میٹر ہے, یہ بھی وہ ہے. آپ یقین کریں میں ابھی ریسنٹلی ایک کیس کے چکر میں مجھے خان آنا جانا کسی پیشنٹ کے چکر میں ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. اس میں بھی میں یہ آبزرو کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ کہ لوگ نا یہ تک بتا رہے ہیں کہ جی چیٹ جی پی ٹی نے بھی یہی کہا تھا, اچھا اس نے بھی یہی بات کہی تھی, دیکھیں ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی. اچھا ہمیں مسئلہ یہ ہے نا کہ انفارچونیٹلی ہمارا پرانے زمانے کا چیٹ جی پی ٹی وہ ہمارے عامل بنگالی بابا اور ہمارے فلانا تھے کہ ہمارے 10 میں سے جو 2 چیزیں پوری ہو جاتی تھی نا, ہم کہتے تھے دیکھا مولانا صاحب نے یہ بات کہی تھی, اور انفارچونیٹلی یہ ہو گیا. ہو جاتا ہے 10 میں سے 1%. مطلب میں آپ کی اس بات پہ کہوں گی لوگ چیٹ جی پی ٹی کو عامل بنگالی نہ سمجھنا شروع 100% ہے. لوگوں نے فتوے لینا شروع کر دیے. میں نے آپ کو بتایا اگر وہ فتوا انفارچونیٹلی اگر قادیانی اورینٹڈ سسٹم سے امبیڈ ہو کے آ رہا ہے, نجی معاملات جو ہیں وہ آپ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ نہ ہی شیئر کریں, اوپن اے کے ساتھ. اچھا اور ایک اور چیز ہے بڑی کریٹیکل کہ دیکھیں کانفیڈینشیلٹی بریچ بہت بڑا ہے, کیونکہ جو ڈیٹا آپ چیٹ جی پی ٹی میں اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں, آپ نام لکھ رہے ہیں, آپ اپنا ڈیٹا ڈال رہے ہیں, وہ ماڈل کو اپڈیٹ کر رہا ہے, وہ لرن کر رہی ہے, وہ لرننگ دے رہا ہے. تو بیہیویئر پیٹرن سوچ جذبات یہ سب لرن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جتنی بھی چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے نا وہ اس نالج میں جا رہا ہے, اسٹور جا رہا ہے. اچھا ویسٹ والے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو وہ اتنا یوز ہو رہا ہے کہ وہ والا اس کو ہی صحیح بنا رہے ہیں. 10 میں سے 9 لوگوں نے اگر وہ بات بولی آپ کو بھی وہ انہیں 9 لوگوں کا رزلٹ وہ آپ سے ہی سیکھ کر آپ پر ہی اپلائی کر دے گا. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ غالب صاحب, آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا. اور دیکھیں موبائل فون کا ایرا آیا تھا, اس نے آتے ساتھ سب سے پہلے گھڑیوں کا ٹرینڈ ختم کر دیا تھا, ریڈنڈنٹ کر دی تھی نا, آپ کی واچز ختم ہو گئی تھی, کیلنڈر, پلانرز, یہ جرنلز, بکس, یہ چیزیں ریڈنڈنٹ ہو گئی تھیں.
اسی طرح ہی اب جب اے آئی آیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایموشنز ختم ہو گئے, دوستیاں ختم ہو گئی, کریٹیکل تھنکنگ ختم ہو گئی, کریٹیکل تھنکنگ, بانڈ, اچھا ری تھنکنگ, انالیسس ختم ہوتا جا رہا ہے جب سے اے آئی آیا ہے. تو یہ جو وائڈ ہے ہم نے خود ہی, اور دیکھیں ٹیکنالوجی کا استعمال اس حد تک کریں جو آپ کے لیے فائدے مند ہو, اپنی ذاتی زندگی کسی کے ساتھ آپ شیئر نہ کریں. اور اب تو ظاہر ہے بہت ساری کنٹریز ہیں جو بین لگا رہی ہیں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے کہ وہ سوشل میڈیا ایپس جو ہے وہ نہ استعمال کریں. تو سوچیں جب ویسٹ یہ سوچ رہا ہے تو ہمیں بھی بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. موونگ فارورڈ ایک اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. اچھا جی, اب یہ جو منشیات کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اس کا استعمال ہمارے معاشرے میں کس حد تک پھیل گیا ہے. جب کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے اس کا استعمال کرنے لگے, خواتین استعمال کرنے لگے, کیونکہ ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا اتنا ایکسپوجر ان کا عام دنیا سے انٹریکشن نہیں ہوتا ہے, ایکسیسو نہیں ہوتی, ایکسیس نہیں ہوتی. اگر یہ ان تک پہنچ رہی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ نیٹ ورک کس طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے, خواتین تک پہنچ رہا ہے. اب یہ معاملہ کیوں میں ڈسکس کر رہی ہوں یہاں پر, کیونکہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے برائے انسانی حقوق, اس کا اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں جی خواتین میں منشیات کے بڑھتے استعمال کا انکشاف کیا گیا. ایکٹنگ چیئر پرسن ہے نوشین افتخار, وہ یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان میں آئس جیسی منشیات کے استعمال کے باعث کیا ہو رہا ہے, طلاق, قتل, خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی جب ان واقعات کا بیک گراؤنڈ دیکھا گیا تو وجہ پتہ چلی جی کہ نشے کا استعمال ہو رہا ہے. اچھا, یہ رکن کمیٹی آسیہ ناز تلونی کہتی ہیں کہ سفید رنگ کی جو چاکلیٹ نما منشیات ہے یہ بچیاں بھی استعمال کر رہی ہیں اور اس کے شواہد بھی وہ فراہم کرنے کو تیار ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کوئی گمیز آ رہی تھیں اور اس کے بعد لالی پاپس آتے تھے جن میں منشیات ہوتی تھی. بات پھر وہی ہے کہ اتنے ایکسیسیبل ڈرگز اتنی جلدی انسٹل کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ اب گھر میں بیٹھی خواتین اور بچیوں تک بھی پہنچ رہے ہیں. اور یہ نیٹ ورک کتنا منظم ہے, یہ آن لائن ڈیلیور کر رہے ہیں, یہ کیا تمام تر معاملہ ہے. اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ نوشین افتخار, ایکٹنگ چیئر پرسن اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس. تھینک یو سو مچ نوشین جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, یہ بڑی الارمنگ آپ نے ظاہر ڈسکشن ساری ہوئی ہے اور ایک آپ کی رکن بتاتی ہیں آسیہ کہ جی اس کی شواہد بھی وہ پیش کرنے کو تیار ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کیا نمبرز ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیوں خواتین میں یہ بڑھ رہا ہے نشہ. بہت شکریہ صدف انسائم. بالکل, یہ دیکھیں جب آپ گراس روٹ پہ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہو تو جس طرح آپ کو باقی جو ہیں مسائل سے آپ کی آگاہی ہوتی ہے, اسی طرح یہ ڈرگس کا جو ایکسٹینسو یوز ہے بچوں میں, نوجوانوں میں اور خاص کر کے اب خواتین میں بھی, یہ بھی بڑا کامن ہو گیا اور یہ بہت الارمنگ ہے. کیونکہ پہلے تو ڈرگس کے لیے آپ کو کوئی خاص پیڈلر ہوتا تھا, لوگ وہاں جا کے تو خرید لیتے تھے. اب سنا ہے کہ جو بائکس ہیں ان کے اوپر رائڈرز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ جا کے ڈرگس جو ہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, گھروں میں. تو یہ بہت سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے. ہماری جو قائمہ کمیٹی ہے اس کی ہیومن رائٹس کی, اس میں یہ جو معاملہ ہے یہ زیر بحث آیا اور میں آئی پی ایف کی صدر ہوں, یعنی پارلیمنٹرین فورمز کی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اور بچوں میں جو ہے اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. اور جس طرح اس کا جو ہے یوز بڑھ رہا ہے روز بروز, یہ پوری فیملی کو جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے, جنریشنز کو تباہ کر رہا ہے. تو اس کی روک تھام پہ بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی وجہ سے پھر ہم لوگوں نے جو ہے منسٹری آف ہماری انٹیریئر اور ایجوکیشن کے ساتھ ہم مل کے اس پہ کام کریں گے تاکہ اس کی جو ہے وہ ریگرس اور بڑی ریپڈ جو ہے وہ مہم ہم اس کا آغاز کریں. کیونکہ آئس کا جو نشہ ہے یہ صرف آپ کا صرف ایک نشہ ہی نہیں ہے, یہ سوسائڈز کی, مرڈرز کی, تھیفٹس کی کاز بھی جو ہے یہ بات ایگزیکٹلی. اور نوشین صاحبہ, اب یہ بھی ہم دیکھتے تھے کہ جو مین اسٹریم ڈرگز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہوتا تھا, بٹ اب جس طرح سے ایڈیبلز آ رہے ہیں, کوئی گمیز کی فارم میں ہے, کوئی چاکلیٹ کی فارم میں ہے, کوئی لالی پاپس ہیں, کون سی منشیات آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین میں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں, اور یہ وائٹ چاکلیٹ ٹائپ ڈرگز ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ یہ بالکل ہماری ایک ممبر ہیں جی کمیٹی کی آسیہ ناز صاحبہ, انہوں نے یہ کل جو ہے پوائنٹ سب کو ہائی لائٹ کیا کیونکہ یہ چیز اب ان نوٹس نہیں جا رہی. دیکھیں برائیاں بہت پرانی جو ہے معاشرے میں چل رہی ہیں, اور پہلے ایک آئس کریم آتی ہوتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو اس کی ایک بڑی اویئرنیس کیمپین چلی تھی. اسی طرح کی اب گمیز ہیں, کوئی چوئنگمز ہیں, کوئی لالی پاپس ہیں جو کہ یہ لوگ کینٹینز پہ اور کوئی جو سامان بیچنے والے ہوتے ہیں یہ بیچتے ہیں, پھر وہ بچوں کو ان کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر وہ کنٹینیوٹی اس کی جو بائنگ ہے وہ مسلسل جو ہے وہ رہتی ہے پائپ لائن میں. بات یہ کہ پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں سے بڑی کھل کے اس پہ بات کرنی چاہیے, میڈیا پہ بھی اس چیز کا جو ہے وہ
کوئی ایک اویئرنیس کیمپینز ریگولر چلنی چاہیے, کیونکہ میں یہی اپنے کہتی ہوں کہ بچوں کی زندگی تباہ کر رہی ہیں یہ ڈرگس. کچھ لوگ چند روپے کے لیے تو یہ بیچ دیتے ہیں, لیکن اس کے جو لانگ افیکٹس ہیں اور جو لائک لاسٹنگ افیکٹس ہیں یہ بہت زیادہ مضر ہیں. نوشین, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ظاہر ہے ہم یہاں پہ ازیوم کے بیٹھے ہیں کہ جو بچیاں ظاہر ہے کسی ایسے ایجوکیشن ادارے میں پڑھ رہی ہیں جہاں پر بہت ہی امیر بچوں کے امیر والدین کے بچے آتے ہیں, وہاں پہ شاید یہ سب ہوتا ہوگا. لیکن مجھے بتائیے گا آپ کے سٹیٹس کیا بتاتے ہیں. ہمارے یہاں کیونکہ ظاہر ہے کو ایجوکیشن سسٹم بھی ہے, گرلز بوائز کا سیپریٹ ایجوکیشن سسٹم بھی ہے, تو کیا یہ ایسے اداروں میں بھی پہنچ رہا ہے جہاں پہ صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں, یا گھر بیٹھی خواتین جو جاب نہیں کرتی ہیں, جو ہاؤس وائف ہیں, کیا ان تک بھی یہ استعمال بڑھ گیا ہے؟ بالکل بڑھ گیا. اور صدف یہ کوئی سیگمنٹ وائز نہیں رہ گیا کہ امیر تک کا جو ہے وہ خرید رہا ہے اور جو لوور انکم ہے یہ نہیں خرید رہا. یہ ہر جگہ پہ پہنچی ہوئی ہیں ڈرگس. اور یہ جو چھوٹے مطلب یہ لوور انکم بچے ہوتے ہیں یہ پھر آپ کو پتہ ہے چوریوں بڑھ جاتی ہیں, گھروں سے پیسے چراتے ہیں, مرڈرز کی طرف جا رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پھر خالی ڈرگ کا صرف یوز نہیں رہ جاتا, اس کی بائنگ میں جو پروسیجر آ رہا ہے یا جو چیزیں آتی ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہو گئی ہیں. اور نوشین صاحبہ, پھر اب آپ نے بتایا قائمہ کمیٹی میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا, تو پھر یہ جو صوبائی حکومتوں سے یا پھر وزارت صحت کے ساتھ مل کر کوئی فوری اقدامات, کوئی کہتے ہیں نا افیکٹو امیڈیٹ, کوئی شارٹ ٹرم پلان ابھی آپ لوگوں نے کوئی تجویز کیا ہے؟ بالکل ہم نے بنا لیا ہے. ہم نے جی کل ہی پنجاب گورنمنٹ کو ہم نے لیٹر لکھا ہے, وہاں پہ تو بہت اچھا آلریڈی کام ہو رہا تھا, تو ہم نے ایجوکیشن منسٹر کو وہاں پہ لکھ دیا ہے, وائی پی ایف بورڈ کو, اور یہاں سے جو منسٹری ہماری لا منسٹری ہے وہ ان کو بھی لکھا ہے, تاکہ ہم مل کے صوبوں میں بھی جا کے بات کریں, کیونکہ اس میں صرف جو کام آئے گی وہ ہماری اویئرنیس کیمپینز آئیں گی, اور ہماری جو اسٹرانگ لیجسلیشن ہے جس پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر بچوں کو جو ہے اس کی روک تھام کی سمجھ نہیں آتی ہے تو ہم بالکل اس میں جائیں گے ایسی لیجسلیشن میں جہاں پہ ڈگری سے پہلے بچوں کا جو ہے یہ ڈرگ ٹیسٹ ہی ہم مینڈیٹری کروا دیں گے, کیونکہ اس کو روکنا اب اس ٹائم بہت ضروری ہے. اچھا, 2025 میں کیس بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا, میڈیا پہ بڑا ڈسکشن میں رہا, وہ تھا مصطفیٰ عامر قتل کیس. اس میں بھی ہم نے یہ جو کوریئر کمپنیز ہوتی ہیں, جو رائڈر کے تھرو جو پارسل پہنچ رہا ہے, ان کے تھرو منشیات گھروں میں پہنچ رہی ہے, اسکول میں پہنچ رہی ہے, کالجز میں پہنچ رہی ہے, وہ رول سامنے آیا تھا. آپ بھی یہی ذکر کر رہی ہیں, ان کو ریگولیٹ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. یہ چند ہی کچھ کمپنیز ہوں گی یا کچھ رائڈر ہوں گے جو یہ سروسز فراہم کر رہے ہوں گے. اس کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے انٹیریئر کمیٹی میں پہلے بھی اس مسئلے پہ نا بہت ڈسکشن کی ہے, اس میں اے این ایف کو بھی ہم نے بلایا, اور انٹیریئر کمیٹی میں تمام جو ممبر تھے ان سب نے اس کو ہائی لائٹ کیا, کیونکہ بیچ میں کوئی ایک ویپ تھا وہ بہت کامن ہو گیا ہوا تھا, آئس کا نشہ بہت کامن ہو گیا ہوا, اور یہ پیڈلنگ جو ہے نا یہ آپ یقین کریں کہ ہر چوتھا پانچواں گھر جو ہے نا وہاں کا کوئی نہ کوئی جو فرد ہے وہ پیڈلنگ میں جو ہے انوالو ہوا ہوا ہے. تو رہنا تو سب نے یہی ہے. اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک تو لیجسلیشن پہ تو کام کر ہی رہے ہیں, دوسرا ہم نے اے این ایف سے گزارش کی ہے کہ وہ اس کو بڑا جو ہے وہ کینلی آبزرو کریں, اور وہ بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ پوری اس کی سرویلنس کے ساتھ جو ہے وہ چیکنگ کر رہے ہیں. اب تو سی سی ٹی کیمراز کے تھرو پنجاب میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ وفاق میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اس پہ ایک تھورو جو ہے ہم ایک بریف بھی لیں گے, اور اس کے بعد کوئی ہم ورک پلان کے تھرو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام بھی کریں گے, کیونکہ اس کو اب روکنا یہ تو میں کہتی ہوں یہ قومی فریضہ بن چکا ہے, تاکہ ہمارے بچے آنے والی جو جنریشن ہے وہ ایٹ لیسٹ اس سے دور رہے. بہت شکریہ نوشین صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ ہم کچھ روایتی ڈرگز ہوتے ہیں جس طرح یہ آئس, چرس, میتھ, کوکین وغیرہ, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے, پیرنٹس نے بھی دیکھے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر پکڑ دیے جاتے ہیں. آپ یہ جو آ رہے ہیں صدف, یہ جو ایڈیبلز آ گئے ہیں, اس میں ہیش براؤنیز ہیں, کسی کو ویڈ گمیز ہیں, پھر اس کے بعد ویڈ آئل والا پینز, یہ ویپس ہوتے ہیں. اس سے تو ہم جیسے کوئی بھی شہری جو ہیں وہ اس سے متاثر. اور یہ میں کھل کے اس لیے بات کروں تاکہ پیرنٹس کو آئیڈینٹیفیکیشن میں آسانی ہو. اگر آپ کے بچے کے بیگ سے یا لنچ باکس سے یا آس پاس کسی جگہ سے مل رہے ہیں تو اس کو خود بھی ذرا تھوڑا چیک کریں, اس کو اسمیل کر کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. بیہیویئر بڑا میٹر کرتا ہے, اس کا بیہیویئر پیٹرن چینج ہو رہا ہے, اس پہ غور کریں. اور دیکھیں, اب یہ بات چھوڑ دیں کہ ہم اپنے بچے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ جو مسلسل پارسل آ رہے ہیں نا, ان پہ نظر رکھیں, پوچھیں. ضروری نہیں کہ آپ انہیں کھول کر ہی دیکھ لیں, آپ پوچھیں اور اپنے سامنے کھلوائیں کہ اس میں کیا ہے, اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ اب کہتے ہیں نا بہت ہو گئی ویسٹ کی باتیں کہ جی ہم یہ ڈسٹینس رکھیں گے, ہم اپنے بچے کو اسپیس دیں گے, سفوکیٹ نہیں کریں گے. آپ بچے کو بگاڑیں گے تو نہیں نا یہ سب کر کے, اتنی آپ اس پہ اپنے کہتے ہیں نا مانیٹرنگ رکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے غلط ہاتھوں میں نہ جائے.
اور اب ہم پاکستان کے ایک لیجنڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے نا معاشرے کی تو اس میں کہتے ہیں جی اداکاری کی اگر ہم بات کریں تو شہنشاہ جذبات کا خطاب کسی کو ملتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے جن کی ایکٹنگ اسکلز یہ بڑا اچھا رلا دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہنسانا سب سے مشکل کام ہے اور جینوئن ہنسانا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. لیکن پاکستان میں الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور اگر ہم یہاں بات کریں اس لیجنڈ اداکار کی جن کا نام ہے لہری، آج ان کے چاہنے والے جی ان کو یاد کر رہے ہیں، آج ان کی پیدائش کا دن ہے، اور طنز و مزاح کے پھول بکھیرنے والے کامیڈی کنگ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی یادیں، ان کے کردار آج بھی مداحوں کے ذہن میں نقش ہیں. اور انہوں نے متعدد کامیاب فلموں میں کام کیا، اپنے برجستہ جملوں سے شائقین کو ہنسایا. شائقین بہت لطف اندوز ہوتے تھے، خاص طور پر جو ان کی ڈیلیوری تھی، جو ادائیگی تھی اور جو حاضر جوابی تھی، اور پھر جس قسم کے وہ مکالمے کرتے تھے. کچھ سنواتے ہیں آپ کو. کیا بات ہے. اور اس کہتے ہیں نا ان جو ہم نے یادیں تازے کی ہیں اس میں بہت سارے اداکار ہمیں ایسے بھی نظر آئے. معین اختر صاحب، ان کی کیا بات ہے اور کیا اسٹیج اس پر ڈرامے ہوا کرتے تھے. ان لوگوں کی لیجنڈز تھے، ان کی ایک پریزنس ہوتی تھی، اسٹیج پر آتے تھے تو آڈینس خاموش ہو جاتی تھی، جملوں کا انتظار کرتے تھے. کیا مطلب لیری صاحب اور معین اختر صاحب بڑے اچھے دوست بھی رہے. اچھا، اور مکالمے بھی بڑے اچھے ان کے ہم نے زبردست دیکھے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے، بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. اچھا جی، ہر دن کوئی نہ کوئی ایک ڈے منایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک تو وہی ٹک ٹاک کا بھی ڈے تھا، یاد ہے آپ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. خیر اسے چھوڑیں، آج منایا جا رہا ہے جی انٹروورٹ لوگوں کا دن. اچھا، ان لوگوں کی بھی کوئی نمائندگی ہے. انٹروورٹ کون ہوتے ہیں بائی دا وے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں ہم آپ کو جی. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تنہائی پسند ہوتے ہیں، زیادہ گھلتے ولتے نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں، اپنی سوچ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، گم رہتے ہیں، دلچسپی چھوڑیں گم رہتے ہیں. اور بڑے بڑے جو گروپ ہیں، خاص طور پر جو واٹس ایپ گروپ ہیں، اس میں بالکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ان کے ایکسٹروورٹ فرینڈز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ کیوں ہیں اس گروپ میں. اچھا، مجھے لگتا ہے صدف کہ انٹروورٹ لوگ بہت امن پسند ہوتے ہیں، اپنا پیس، اپنا کمفرٹ پرائیورٹائز کرتے ہیں، اپنے ببل میں رہنا پسند کرتے ہیں، نہ کسی کے مسئلے میں پڑتے ہیں، نہ کسی کا مسئلہ اپنے اوپر لیتے ہیں، اپنا نہ بیگیج کسی پر ڈالتے ہیں، نہ کسی اور کا سنبھالتے بھی ہیں، وچ میک سینس. سیکنڈلی آئی بلیو کہ انٹروورٹ لوگوں کو ہم نے نا بڑا ایک وہ اسٹگمیٹائز کر دیا ہے کہ جناب آپ تو انٹروورٹ ہیں، آپ بڑے بورنگ ہیں، تمہاری لائف میں کیا انٹریگنگ ہوگا. سم ٹائمز لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں واٹ ڈو یو ڈو فار فن. اب میں ان سے کہہ دوں جی کہ میں تو کتاب پڑھتی ہوں گھر میں بیٹھ کے، تو کہہ رہے ہیں یہ فن کی کیٹیگری میں تو نہیں ہے، بٹ اٹس فار می اٹس فن. سو اگر ہم لارجر پرسپیکٹو سے دیکھیں، انٹروورٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ایک ببل میں رہنا پسند کرتے ہیں، اپنی ایک باؤنڈری میں رہنا پسند کرتے ہیں. ان کی والز بہت، ان کے دیر آر لائک ہیوج والز بلڈ اراؤنڈ دیم. یس، اینڈ دین اگین اس طرح کے لوگ. اب دیکھیں انٹروورٹ لوگوں میں آج کل ایک اور بھی مسئلہ نظر آ رہا ہے جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو ٹیلی فوبیا ہوتا جا رہا ہے. فار انسٹنس دے ڈونٹ پک اپ کالز. ان کو کال آتی ہے تو وہ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی لمبی کالز سے گھبرا جاتے ہیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر زیادہ نہ نظر آئے، ویزیبلٹی کم سے کم ہو، لو کی رہے ہم. تو انٹروورٹ لوگوں کا دن آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بات بھی کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے کمیونیکیشن سکلز ایکسپرٹ امبرین عسکری صاحبہ. بہت شکریہ امبرین صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آپ ایک کمیونیکیشن سکلز ایکسپرٹ ہیں، آپ کے تجربے سے گزرے ہوں گے اس طرح کے بہت سے کیسز. کیا دیکھا آپ نے؟ انٹروورٹ لوگ کون ہوتے ہیں اور کیا ان کو کسی قسم کے مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ اس پروگرام میں بلانے کے لیے. آپ کی بھی میں بات سن رہی تھی. یس، ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ناٹ آلویز، کیونکہ انٹروورٹ ہر ایک کی پرسنالٹی ٹریٹ ہوتی ہیں. بہت زیادہ کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، بہت سوشلائزنگ کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنی انرجی وہ اپنے اکیلے پن سے بوسٹ کرتے ہیں، وہاں سے انرجی لیتے ہیں. لیکن سم ٹائم لوگ ان کو جو ہوتا ہے نا کہ مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے کہ اچھا شاید یہ شائع ہے، شاید یہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، اس لیے یہ لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے ہیں. ایسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں چیزیں ہیں. دیز آر مسکنسیپشنز. میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ جو انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، کیونکہ وہ پیپل پلیزر نہیں ہوتے، ان کو لائم لائٹ میں رہنا پسند نہیں ہوتا. وہ اکیلے پن، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ پروڈکٹیو کام کرتے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے، اگر آپ میں ایگزامپلز دوں ہماری سوسائٹی میں، یا اگر آپ بہت سے دیکھیں، بہت سے فیمس لوگ جو گزرے ہیں، جو ہیں بھی، وہ زیادہ تر انٹروورٹس ہیں. جس میں ایلان مسک کا ہم بات کر سکتے ہیں، بل گیٹس کی بات کر سکتے ہیں. یہ لوگ سارے انٹروورٹ تھے.
लेकिन इन्होंने वो काम किए जो शायद दूसरे लोग नहीं कर सके. लेकिन ये हमने बेसिकली इनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया. ये बहुत मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये कि अगर कोई शख्स तन्हा बैठा है तो उसके साथ कोई मसला होगा, अगर कोई कम बात करता है तो जी वो लोगों को पसंद नहीं करता, अल्फाज दे देते हैं. हाँ, या मतलब लोगों से सोशलाइज नहीं हो रहा तो जी ये हमारे साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, हमें पसंद नहीं करते, इसलिए हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करती. ये स्टिग्मा क्यों जुड़ गया इनके साथ? क्यों हमने एक्सेप्ट करते हैं? अगर हमारे दोस्त का मिजाज या हमारी कुलीग का मिजाज डिफरेंट है तो हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? सदम एक्चुअली हर एक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं. हमारे यहाँ पे क्योंकि अब सोशलाइजिंग ज्यादा हो गई है, लोग लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि जो ज्यादा बात करते हैं, जो ज्यादा घुलते हैं मिलते हैं, वो शायद बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और जो बात नहीं कर रहा या जो एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है शायद वो घबरा रहा है, लोगों से बात नहीं करना चाहता. ये मिसकंसेप्शंस हैं. हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हर एक की एक डिफरेंट आदत होती है. हर कोई मिक्सअप नहीं होना पसंद करता. हमारे सर्कल में जैसे मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मुझे ऐसे बहुत से बच्चे नजर आते हैं कि बहुत जो काम में अपने दे आर द टॉपर्स, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो हर चीज में आगे नहीं आते. ये उनकी पर्सनैलिटी है. हम जिस तरह एक सोशलाइज जो करता है ज्यादा, उसको हम ये जैसे ये नहीं कह सकते कि तुम खामोश होकर बैठ जाओ. इसी तरह से जो इंट्रोवर्ट है, हम उसको नहीं कह सकते कि तुम सोशलाइजिंग करो, तुम हर जगह लोगों से मिलो. ये उसकी एक पर्सनैलिटी है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. हमें इस दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करने की जरूरत है. हमने अपने जो सर्कल में, जैसे हमारे अपने बच्चे होते हैं, उसमें एक बच्चा आपको बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग करता हुआ नजर आएगा, और एक बच्चा होगा जो प्रेफर करेगा कि वो घर में बैठे, ज्यादा बाहर ना जाए. और जैसे आपने एक बात की कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत ज्यादा कम इंटरेक्ट करते हैं, फोन कॉल्स आ जाए तो ज्यादा फोन कॉल लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते. बट जब अकेले होते हैं, उनकी जो इनर फीलिंग्स हैं और जो जी अमीर साहब, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा वॉइड आता है, एक लूप होल आता है. ये जिन बच्चों की आप बात कर रही हैं जो कि ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जब इंट्रोवर्ट्स पीपल प्लीजर्स नहीं होते तो एट द सेम टाइम दे लैक इन एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस एज वेल. तो ऐसे बच्चे जो कि इंट्रोवर्ट्स हैं, जो कि बचपन से आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, वो फिर उनका एक कम्युनिकेशन की वेवलेंथ नहीं डेवलप हो पाती उनके पेरेंट्स के साथ, और वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वर्ड नहीं कर सकते. तो उनकी यू डोंट एग्री विद दिस? इफ यू एग्री विद दिस अमरीन साहिबा, तो आप इसके लिए कोई वजाहत करें प्लीज. जी साइम, मैं भी इससे एग्री नहीं करूंगी. बेसिकली वही मैंने आपसे बात कही कि दो तरह की पर्सनैलिटी को हमने मिक्स कर दिया. एक वो बच्चे होते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, राइट, जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, वो हेजिडेंट होते हैं. उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वीक होती है. लेकिन इंट्रोवर्ट लोग वीक नहीं होते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन उनका ज्यादा सर्कल बड़ा नहीं होता. वो प्रेफर करते हैं कि या तो वो 1-on-1 कम्युनिकेशन करें या स्मॉल सर्कल में कम्युनिकेट करें. वो ज्यादा बड़ी गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते. बट इट डजंट मीन कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता. यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि वो लोग जो तन्हाई या लोनलीनेस का शिकार हैं, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स और इंट्रोवर्ट की पर्सनालिटी ट्रेट्स आर डिफरेंट है. उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? लवली, बहुत शुक्रिया. जी आप प्लीज. नहीं, उनसे जवाब ले लेते हैं. प्लीज आप वाइंड अप करें. अच्छा, देखिए, मैं 3 तरह की पर्सनैलिटीज बता देती हूँ इस वक्त, ठीक है, जो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, कॉन्फिडेंटली हर एक से मिलते हैं, गैदरिंग में रहना पसंद करते हैं. इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो ज्यादा गैदरिंग में नहीं जाना पसंद करते, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका आई कांटेक्ट बड़ा स्ट्रांग होता है, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, लेकिन वो कम गैदरिंग में रहना पसंद करते हैं. और एक थर्ड पर्सनैलिटी वो है जो ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना इंट्रोवर्ट होते हैं, वो डरपोक, जिनको हम वर्ड कहेंगे कि थोड़ा सा डरपोक होते हैं. आप जब उनको बड़ी गैदरिंग में लेकर जाते हैं तो वो लोगों, जैसे आपने बच्चे देखे होंगे ना जो मदर्स के पीछे छुप जाते हैं अक्सर जब फैमिली घर में कोई गेस्ट आते हैं. सो हमें एक्चुअली आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, या वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके अंदर फियर है. एक पब्लिक स्पीकिंग होती है ना, जैसे लोगों से बात करने, दे हैव अ फियर, दे डू नॉट लाइक टू कम्युनिकेट, इवन वो एक आम बंदे से भी बात करना नहीं कर सकते. सो हमने एक्चुअली ये सब मिंगल कर दी हैं, मिक्सड अप हो गए हैं. सो ये जो आर्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कि इसको हमें सही तरह से प्रमोट करना चाहिए. जो हमारे इर्द गिर्द इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, हमें उनको ये नहीं समझना चाहिए
کہ وہ ان کے اندر لیس کانفیڈنس ہوتا ہے یا وہ زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے, بس وہ اپنی انر تھاٹس اور اپنی فیلنگس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. آئسولیشن میں بھی وہ انرجی گین کر رہے ہوتے ہیں. اچھی روشنی ڈالی ہے, بڑے کانسیپٹس کلیئر کیے ہیں اس تمام تر ایشو کے اوپر. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. لولی ٹاکنگ ٹو یو. ہاں جی, سمجھ آ گئی اب آپ کو کون انٹروورٹ ہے. اچھا, جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کچھ پرسنالٹی ٹریٹس کی, انٹروورٹس ہوتے ہیں, ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں, ایمبیورٹس ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم چیٹ جی پی ٹی, اوپن اے آئی کی بات کر رہے تھے, لوگ کس طرح سے اپنے ایموشنز کو اے آئی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, ڈیسیشن میکنگ اے آئی سے کروا رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رجحان ٹیکنالوجی پہ ریلائنس کا بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹک ٹاک, فیس بک کے اوپر لوگ دوستیاں کر رہے ہیں اور پیسہ کمانے کی دوڑ بھی ہے. کم ٹائم میں اوور دا نائٹ ہم ملینئرز ہو جائیں. اگریڈ. اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹرو. اب یہ ایک آپ کو ایک خبر دیتے ہیں. ٹک ٹاک کی دوستی نے بڑا افسوسناک واقعہ کہ ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا. ہوا کیا کہ بھمبر آزاد کشمیر میں سنگ دل ماں نے دوست کے ساتھ مل کر اپنے 3 بچوں کو قتل کر دیا. ماں نے اپنے 3 بچوں کو قتل کر دیا. مطلب ویسے آپ نے دوسری بار بولا تو مجھے یہ جملہ سمجھ آیا, ورنہ فرسٹ گو میں نہیں سمجھ آیا. میں سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ یہ میں بول بھی الفاظ ادا کر رہا ہوں. تینوں بچوں کی لاشیں تیزاب سے جلی ہوئی ملی اور جہاں بہت بچوں میں سے ایک کی عمر, اب آپ سوچیں کہ یہ مائنرز تھے, یہ 12 سال. کتنے پیارے بچے. دو بچیاں تھیں وہ بالکل کم عمر تھیں. پولیس کے مطابق بچوں کو تیزاب ڈال کر قتل کر کے لاشیں دفنا دی گئی تھیں. مطلب اب یہ والدہ کا کیا مسئلہ تھا, کیوں ایسا کیا گیا, بات کر لیتے ہیں. جی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, راجہ محسن. راجہ محسن, کیا پتا چلا ہے خاتون کے بارے میں؟ صدف اور سائم, سب سے پہلے میں اس واقعے کی جو ہے وہ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں کوئی بیان کر سکوں, کہ دل جو ہے بہت ہی رنجیدہ, اور سچی بات ہے کہ زمین نہ پھٹی اور نہ آسمان گرا, مگر انسانیت ایک بار پھر سرائے عالمگیر سے بمبر تک جو ہے وہ شرمسار ہو کر رہ گئی. ٹک ٹاک پر ہونے والی ایک دوستی نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا اور ماں کے 3 معصوم زندگیاں ٹک ٹاک سے کیا تعلق ہے, دوستی کا کیا مسئلہ ہے, کیا ایشو تھا ان کا؟ بس ان کی جو آپس میں جو دوستی ہوئی ہے وہ یہ ٹک ٹاک آئی ڈی سے ہوئی ہے. کہ سوشل میڈیا کا جو رجحان یہاں پازیٹیو ہے وہاں غلط بھی ہو رہا ہے, اور جو زندگیاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. یہ ریاچی خاتون کی سدرا نامی, وہ اپنے آشنا بابر کے ساتھ مل کر اپنے ہی 3 بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا. خاتون نے اپنے شوہر رضوان اقبال کو چھوڑ کر بچوں سمیت بھمبر آزاد کشمیر کا ایک گاؤں ہے کشت ناصر, وہاں آ کر آشنا بابر کے ساتھ رہنے لگی. اور پھر جو ہمارے ذرائع انہوں نے بتایا کہ جب بابر نے بچوں کو واپس گھر چھوڑنے کا کہا تو اتفاق ماں نے انہیں واپس بھیجنے کے بجائے دونوں نے جو ہے منصوبہ بندی کے تحت بچوں کو قتل کرنے کا شیطانی فیصلہ کیا. اور بچوں کو صدف سب سے پہلے یہ کہ بچوں کو بے ہوش کرنے کے لیے جب بچوں کی ضرورت ہی نہیں تھی اس خاتون کو اپنے, تو وہ باپ کے پاس بھیج سکتی تھی. اس نے اتنا انتہائی سٹیپ کیوں لیا؟ ظاہر ہر کسی کرمنل ایکٹ کے کانسیکوینسز بھی ہوتا ہے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ جب وہ اپنے ہی بچوں کو, ایک تو پہلی بات یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ میں اس پہ کیا الفاظ ادا کروں, لیکن کسی کو بھی قتل کر دینے کے ایک نتائج ہوتے ہیں. یہاں تک کیوں پہنچے یہ لوگ؟ دیکھیں نا, انہوں نے یہ تو یہ ڈی پی او صاحب بھی لائن پہ ہوں گے, یہی آپ کو اس پہ انہوں نے تفتیش کی ہے. دونوں ملزمان جو ہے وہ ان کے حراست میں ہیں, لیکن انہیں کیا گیا کہ نشہ آور دوائی استعمال کی گئی, انہیں پہلے بے ہوش کیا گیا, پھر ان کے اوپر تیزاب ڈالا گیا, اور جو لاشیں ہیں انہیں جلا کر جو ہے وہ دوبارہ جو قریبی نالا تھا اس میں جو ہے وہ دفن کی گئی. ٹھیک ہے محسن, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں ذرا جوائن کے ڈی پی او گجرات رانا عمر ہمارے ساتھ ہیں. رانا عمر فاروق, ذرا آپ ہمیں بتائیے گا, بہت ہی افسوسناک, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اس پہ یقین بھی کروں. ایک ماں اپنے بچوں کو اس بے دردی سے اس نے مارا ہے, اور کوئی ایسی ہمیں یا تو اس کا ذہنی توازن ہی خراب ہو, یہ ہے کیا ایشو؟ کیا بتائے, کنفیشن کیا ہے انہوں نے یا کیا پتا چلا ان کے بیان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. جی جس طرح آپ کو آپ کے نمائندے راجہ محسن صاحب بتا رہے تھے, کم و بیش جو سٹوری ہے وہ اس انتہائی اندوناک واردات کی ایسی ہی ہے. اور ابھی بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور میری آنکھیں جو ہے وہ نم ہیں, کہ آپ کا سوال میرے ذہن میں بھی بار بار گردش کر رہا ہے کہ ایک ماں کا جو جگر ہے وہ اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لختے جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے, اور صرف ایک نہیں 3, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹے کو
اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے قتل کر دے. یہ جب وقوع ہوا 19 دسمبر 2025 کو یہ وقوع ہوا. 21 تاریخ کو پولیس کو اطلاع ملتی ہے اس خاتون کے خاوند جس کا نام رضوان ہے اس کی طرف سے کہ میری بیوی کو کوئی اغوا کر کے لے گیا اور اس کے ساتھ بچے بھی لے گیا. تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہم بڑے سیریسلی اس کو دیکھتے ہیں، تو فوری طور پہ ڈی ایس پی ایس ایچ او نے ٹیم بنا کر اس کی تفتیش شروع کر دی. اس میں ٹیکنیکل انویسٹیگیشن جو ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا. تو ہمیں کچھ ایسے جب ہم نے اس کا ٹیکنیکل انالیسس کیا تو ہمیں کچھ ایسے ایویڈنسز نظر آئے جس سے یہ بات نظر آ رہی تھی کہ غالباً یہ الوٹمنٹ کا کیس نہیں ہے، یہ خاتون خود کسی کے ساتھ گئی ہے. اور وہ پھر ہمارا شک صحیح نکلا. اور جس طرح ہی ہم نے ان دونوں کو یعنی کہ سدرا اور بابر کو گرفتار کیا تو دوران تفتیش انہوں نے اس اندوناک واردات کا جو ہے وہ انکشاف کیا. جو آپ نے سوال بھی کیا کہ کیا انہوں نے ایکسیپٹ کیا، بالکل ایکسیپٹ کیا. ان کی پوائنٹیشن پر ان معصوم بچوں کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ریکور کی گئیں. اور جب ہم نے ان سے مزید انویسٹیگیشن کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بیسیکلی آشنائی کا ایک کیس تھا. جس طرح آپ کو راجہ محسن نے بھی بتایا. بچوں کو مار کے حاصل کیا ہوا؟ میرا سوال یہ ہے، باپ موجود ہے، بچے نہیں سنبھالے جا رہے، کسی اور کے ساتھ رہنا ہے، باپ کے حوالے کر دیں بچوں کو کیوں مارا؟ جی بالکل، یہ سوال ہم نے اس کے اوپر ابھی ہم مزید تفتیش بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے حوالے سے اس خاتون نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جب یہ اس کے ساتھ شادی کا پلان اس نے کر لیا بابر کے ساتھ اور یہ بابر کے پاس چلی گئی تو بابر بچوں کو رکھنے پر راضی نہیں تھا. تو اس نے اس کو سدرا کو کہا کہ آپ واپس جائیں اور طلاق لے کے آئیں اور بچے اپنے جو سابقہ خاوند ہے اس کے حوالے کر کے آئیں یا اپنے سسرال کے حوالے کر کے آئیں. تو اس خاتون کا اپنے خاوند سے جو ہے وہ اتنا اچھا تعلق نہیں تھا، رضوان سے. تو اس نے وہاں پر اس کو کہا کہ میں نے ہرگز نہ اپنے سسرال کو بچے دینے ہیں نہ اپنے خاوند کو بچے دینے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو قتل کر دوں. اور یہ وہ وجہ بنی کہ انہوں نے پھر اس کو بچوں کو پہلے نیند کی گولیاں دیں اور جب وہ بالکل نیم بے ہوش ہو گئے اس کے بعد انہوں نے ان کا سانس بند کر دیا. اور اس سے بھی مزید بربریت تو میرے خیال میں لغت میں تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. یہ جو واردات ہوئی ہے اس کی جو سینسٹیوٹی ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے شاید جو ہماری اردو کی لغت ہے اس کے لیے کوئی لفظ اس میں نہیں موجود ہے. اور انسانیت شرمسار ہے، انسانیت کا سر جھکا ہوا ہے. شکریہ رانا عمر فاروق صاحب، آپ نے باخبر سے وقت نکالا. الفاظ نہیں ملتے اور ان کو انسان کہنا، کس منہ سے ان کو انسان کہا جائے؟ یہ درندہ صفت لوگ. اور یہ واقعہ مطلب I don't have words for it to be honest. ماں اپنے بچوں کو جلا دے، تیزاب سے دفنا دے، ان کو بے ہوش کر کے ان کو مار دے، قتل کر دے. It doesn't make sense at all. پتہ نہیں کیا ظاہر اس کا جو فالو اپ ہوگا ہم اس پر بات کریں گے. لیکن یہ بڑی ایسے اندوہناک واقعے جب ہوتے ہیں تو معاشرے کی کہتے ہیں نا رویوں کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ معاشرہ کس انحطاط کی طرف جا رہا ہے. چلیں جی ذرا مزید بھی کچھ آپ کو بتاتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو کراچی میں جی آپ کو پتا ہے جی تقریباً اف آئی ایم ناٹ رانگ جو بتایا جا رہا ہے 65 سال بعد ڈبل ڈیکر بسیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں اور یہ بسیں اب کراچی کی سڑکوں پر ملیر سے شارع فیصل تک دوڑتی آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو ذرا دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ سفر کر سکتے ہیں، کیا سہولیات ہیں اس میں، کیسی دکھ رہی ہے. ہاں عشرت خان اندر پہنچی نہیں ہے بس کے، ذرا آپ کو دکھاتے ہیں عشرت کی رپورٹ میں. کا نیا تحفہ، جی ہاں، سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کراچی کی عوام کے لیے کراچی کی سڑکوں پہ دوڑیں گی ڈبل ڈیکر بسیں. اب کراچی کی سڑکوں پر دوڑیں گی جدید ڈبل ڈیکر بسیں جو مسافروں کو آرام دہ، محفوظ، باوقار سفری سہولت فراہم کریں گی. اس وقت ہم زیریں منزل پر موجود ہیں جو خواتین کے لیے مخصوص ہے. اس میں خواتین کے لیے 13 سیٹیں رکھی گئی ہیں جن میں سے 2 سیٹیں معذور خواتین کے لیے ہیں، جبکہ کھڑے ہونے کی بھی کافی گنجائش یہاں رکھی گئی ہے. لیکن خواتین کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو بالائی منزل ہے اس سے لطف نہیں اٹھا سکتے. یہ بس کا سب سے دلچسپ حصہ ہے جہاں مسافر بیٹھ کر موسم کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور شارع فیصل کے نظارے بھی کر سکتے ہیں. بس کا روٹ ملیر ہال براستہ شارع فیصل سے زینہ مارکیٹ ہے. اچھا لگ رہا ہے کہ کسی نے سوچا ہے کراچی کا اس صورتحال میں کہ کراچی کو جدید طرف لے کر جانا چاہیے. ہم نے تو اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنی تھی کہ پہلے بھی چلا کرتی تھی، ایسی اور 3-4 مطلب ایسی اور آ گئی
تو یہ تو بہتری ہے عوام کے لیے. کراچی والوں کے لیے نئے سال کا یہ نیا شاندار تحفہ جو امید، سہولت اور ترقی کی علامت ہے. سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں چلائی جانے والی ڈبل ڈیکر بسیں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ایک اچھا قدم ہے جسے شہریوں نے خوب سراہا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ مزید ڈبل ڈیکر بسیں کراچی میں چلائیں. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ اشرف خان، ARY نیوز، کراچی. اچھا، دو چھوٹی سی باتیں بھائی. کراچی کے عوام جتنی تعداد میں اس حساب سے بسیں ہونی چاہیے، بہت اچھا انیشیٹو ہے. دوسرا یہ کہ جو چھتوں پہ سفر کرنے کا ہے کہ یہاں بسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جا رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ وہ والا ٹرینڈ نہ شروع ہو جائے. اللہ نہ کرے. تھوڑی ذرا سیوک سینس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بسز جو ہے ہمیں ساری روٹس پر نظر آئیں، تمام ڈسٹرکٹس میں نظر آئیں، ہر شاہراہ پر، ہر سڑک پر چلتی ہوئی نظر آئیں. اور یہ دیکھیں آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے آئی ہے تو ذرا اس کا خیال آپ نے ہی رکھنا. یس ایگزیکٹلی. ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.